السلام علیکم، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہے میرے تمام سننے والوں کے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں۔ یہ تو میں آپ سب کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ میں کس دن واپس جا رہی ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اتنا زیادہ دن جو ہے وہ آپ گھر سے دور رہیں، گھر سے باہر رہیں، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے روٹین واپس سے سیٹ ہونے میں، تو تھوڑا سا وقت مجھے بھی لگے گا، تو آپ سب جو ہے وہ صبر و تحمل سے انتظار کیجیے گا، جیسے کہ ابھی تک آپ کرتے رہے ہیں۔ فی الحال میرا ارادہ نہیں ہے کوئی بھی طویل ناول شیئر کرنے کا، تھوڑی سی میں بھی جو ہے وہ اپنی روٹین سیٹ کر لوں، تو اور آپ سب بھی جو ہے کافی فیڈ اپ ہو چکے ہیں طویل ناول سے، تو تھوڑا سا ہم ریلیکس کر لیں، کچھ لائٹ سا شیئر کر لیں۔ یہی سوچ کر میں فی الحال جو ہے آپ سب کی جو فرمائشی لسٹ ہے اس میں سے کوئی ناول شیئر نہیں کر رہی۔ جو ناول مجھے شیئر کرنے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ سب کو تھوڑا سا بتا دوں، اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنی آج کی کہانی کی جانب۔ فی الحال جو ہے بہت ساری فرمائشیں میرے پاس ہیں، ان میں سے پہلی جو فرمائش جس کی باری ہے وہ ہے اقرا ایف کی۔ انہوں نے ایک ناول کہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جناب یہ ناول جو ہے کچھ التوابین جیسا ہے۔ التوابین کے علاوہ بھی ہم نے ایک اور ناول شیئر کیا تھا، تو کچھ اسی سے ملتا جلتا، یعنی وہی سٹوری بیس ہے گمراہی سے اپنے راہ راست کی طرف آنے کی۔ تو یہ ناول میں فی الحال اس وجہ سے شیئر نہیں کر رہی کہ کچھ ڈیفرنٹ شیئر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایس ایم قریشی کی فرمائش ہے کیف جنون بائے حرم شاہ۔ تو جناب یہ کہانی کی سٹوری تو کچھ اچھی ہے، بہت آؤٹ سٹینڈنگ نہیں ہے لیکن اچھی ہے، لیکن اس میں جس قسم کا رومانس جو ہے وہ آج کل کی رائٹر بیان کرتی ہیں وہ میرے بیان کرنے سے تو باہر ہے۔ تو آئی ایم سوری، میں اس کہانی کو بھی شیئر نہیں کر رہی۔ بہت ساری جو آج کل کی رائٹرز ہیں ان کا فوکس جو ہے نا میاں بیوی کے جو ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا ساتھی ہونے کا جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ جو ہے ان کے جسمانی تعلق پر فوکس کیا جاتا ہے۔ ہر سارا جو ان کا زور ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہونا، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا، ان سب چیزوں کو تو بالکل ایک سائیڈ میں لگا دیتی ہیں آج کل کی جو رائٹرز ہیں، تو مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تو میں اس قسم کی گھٹیا رومانس والی کہانی جو ہے وہ میں شیئر کرنا پسند نہیں کرتی، اور میں چاہتی ہوں کہ اب آگے ہم کچھ اچھا اور کچھ میچور سا شیئر کریں۔ یقین کریں اس قسم کی کہانی مجھے بالکل پسند نہیں آتی، تو میں یہ کہانی شیئر نہیں کری۔ اس کے علاوہ ایک ناول جو ہے وہ تانیہ طاہر کا شرابی کی فرمائش ہے، تو یہ آلریڈی اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ سرچ کیجئے، آپ کو آڈیو میں مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسرا آصف کی فرمائش ہے ہدایت بائے عین نون الف۔ تو یہ ناول میں نے بھی ریڈ نہیں کیا، ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی التوابین جیسا ہی ناول ہوگا، تو فی الحال اسے بھی میں شیئر نہیں کر رہی۔ ریڈ کروں گی، سٹوری اچھی ہوئی تو ضرور شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ سمیرہ جہانگیر نے کہا یار ستمگر بائے نیلم ریاست۔ تو جناب یہ ناول مجھے نہیں ملا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے PDF فارم میں۔ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ مجھ سے لنک شیئر کر دیجئے، اور نہیں ملتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شازیہ احمد نے کہا کہ ناول وہ راحت جاں ہے اس در بدری میں۔ تو جناب یہ ناول بھی آلریڈی اپلوڈ ہو رہا ہے، تو آپ اسے سرچ کیجئے، آپ کو ضرور مل جائے گا۔ باقی جو بھی کوئی ناول رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ شیئر کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں وہ میں نیکسٹ بتا دوں گی۔ فی الحال بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ تو جو آج کی کہانی ہے وہ تھوڑی سی لائٹ سی ہے، تھوڑی سی چلبلی سی بھی ہے، اور ایموشنل بھی ہے کچھ، لیکن اچھی کہانی ہے، میں نے پڑھی، مجھے اچھی لگی، اور اس کی مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ کمپلیٹ سٹوری ہے، اس کی کوئی ایپیسوڈ جو ہے مزید نہیں آئے گی، یہ ایک ہی ایپیسوڈ میں فل سٹوری ہے۔ تو کہانی کا نام ہے کہکشاں سی راہ گزر، اور اس کی مصنفہ ہیں رباب نقوی۔ پاستہ باؤل میں منتقل کرتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے تھرک بھی رہا تھا۔ ٹی وی پر فل والیوم میں اس کا من پسند انگلش گانا چل رہا تھا، جس کے باعث کمرے میں چنگھاڑتے فون کی آواز وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ زیر لب گانے کے بول دہراتا وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، مٹی، چائے کے دھبوں اور زنگ کے نشانات سے بھری ٹیبل پر دھرے موبائل کے جگمگ کرتے اسکرین نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی، اور کال کرنے والے کا نام پڑھتے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں اتنی ابلیں کہ بس گرنے کی کسر رہ گئی۔
اللہ خیر کرے یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ سبحان سعید اور مجھے کال! ابھی اس کی حیرت ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کال کاٹ کر پھر سے کر دی گئی۔ گہری سانس بھر کے اس نے دل ہی دل میں سب خیریت ہونے کی دعا کی تھی، کیونکہ سبحان صاحب نے 26 سال کے عرصے میں اسے 3 بار کال کی تھی۔ صرف ایک بار جب معاذ سارا دن گھر نہیں آیا تھا، دراصل وہ سبحان صاحب سے ناراض ہو کر اپنے دوست کے گھر چھپا بیٹھا تھا، دوسری بار جب اس کی نانی کا انتقال ہوا تھا، اور تیسری بار جب معاذ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اس سے تب بھی رابطہ ہرگز نہ کرتے اگر معاذ کو خون کی اشد ضرورت نہ ہوتی اور اس کا بلڈ گروپ میچ نہ ہوتا۔ جی نہ سلام نہ دعا، پتھر مار سا جی ان کا بگڑا ہوا چہرہ مزید بگاڑ گیا۔ مگر وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو بیٹا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹا نہیں، دلہا، دل ہی دل میں بڑبڑاتے اپنی ناگواری چھپاتے گویا ہوئے۔ آج ارباز کی شادی ہے۔ اب آپ سمیت سب کنفیوز ہوں گے کہ دلہا کون ہے۔ ارے بھائی کہا بھی تھا میں نے، گھوڑوں کا دور گیا اب، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی، اوپر سے گھوڑے کو بھی کیسا سجا بنا دیا۔ اب سوچتے رہے ان میں سے آپ کا لاڈلا کون ہے۔ او ہو، معاذ کے پاپا جو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہو وہ گھوڑا ہوگا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جو سوار ہوگا وہ دلہا ہوگا۔ نوشے میاں سے کچھ بعید نہیں، گھوڑے کو کاندھوں پر لاد کر بارات لے چلے ہوں۔ موقع ہی اتنی خوشی کا ہے، جسے کبھی گدھی نے بھی دلچسپی سے نہیں دیکھا، اسے کوئی دل گردے والی انسان کی بچی بالآخر اپنانے کو تیار ہے۔ اتنی خوشی تو چلتی ہے۔ نان سٹاپ اناپ شناپ بک کر اب وہ مصنوعی کہے لگاتا حقیقی کھانسی کا شکار ہو گیا تھا۔ قریب دھری پانی کی بوتل منہ سے لگا کر پیتے ہوئے دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پر وہ سچ مچ اچھی خاصی تشویش کا شکار ہوتا ٹی وی آف کر چکا تھا۔ موڈ بہت اچھا تھا، سو گڑبڑ کا احساس ہوتے ہوئے بھی فضول گوئی سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ایک ہی کام تھا جو وہ مستقل مزاجی سے کر سکتا تھا، وہ تھا سبحان صاحب کا دماغ خراب کرنا۔ یہ رائے جویریہ بیگم کی تھی، جبکہ اس کا ماننا تھا کہ سبحان صاحب کے پاس دماغ نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی دلہن تو نہیں بھاگ گئی؟ کچھ پل ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے اپنا خدشہ ظاہر کر ڈالا۔ دلہن نہیں، دلہا بھاگا ہے۔ دھیمی نسوانی آواز پر وہ ایک پل کو سٹپٹایا تھا۔ اماں؟ ان کی روحاسی آواز پر اس کی بچی کھچی شوخی بھی اڑن چھو ہوئی تھی۔ کیا بات ہے اماں؟ دلہا بھاگ گیا ہے، انہوں نے بھینچی ہوئی آواز میں چیخ کر اپنی بات دہرائی۔ سن کر بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس منہ کھولے ان کی بات ہضم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ سنا تم نے؟ وہ جھنجھلائی تھیں۔ سامنے کھڑے سبحان صاحب انہیں مدعا جلدی بیان کرنے کے اشارے دے رہے تھے۔ سن تو لیا لیکن سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ خود کو اس وقت کافی بونگا محسوس کر رہا تھا۔ پشتو نہیں بولی میں نے۔ سبحان صاحب بھن نہ اٹھے۔ فضول وقت ضائع نہ ہو اس لیے اس کی بکواس کے درمیان ہی میں وہ فون انہیں تھما چکے تھے، لیکن جویریہ بیگم اور بھی کچھ کہنے والی تھی، مگر انہوں نے فون اپنے کان سے لگا لیا تھا، جبکہ موبائل اب بھی ہاتھ میں ان کے ہی تھا۔ وہ نوعمر دوشیزہ کی طرح جھینپ گئیں، آس پاس چور نظر ڈالی، تقریباً سبھی ان کی جانب متوجہ تھے، مگر وجہ کچھ اور تھی۔ شرمندہ سی وہ اپنے شوہر کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، جو ایک ہی سانس میں اسے صورتحال سمجھاتے دلہن کے گھر پہنچنے کی التجا کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف جلدی جلدی جوگرز کے تسمے باندھتا وہ نہ صرف انکاری ہو رہا تھا بلکہ صورتحال پر لطیفے بھی بنا بنا کر پیش کر رہا تھا۔ داؤد تم آ رہے ہو یا نہیں؟ بری طرح عاجز آ کر وہ دہاڑے تھے۔ جویریہ بیگم نے گھبرا کر پھر سے اطراف میں نظریں دوڑائیں، مگر اگلے ہی پل بیزاری سے سر جھٹک گئیں۔ جتنا تماشا بننا تھا سبحان سعید کا اپنا بیٹا بنوا ہی چکا تھا۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے وہ قطعی لہجے میں گویا ہوا، نہیں، اور اگلے ہی پل فون آف کر کے جیکٹ کی جیب میں ڈال کر بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہاں، میں ہی پاگل تھا جو اس سے امید لگا بیٹھا۔ میرا اپنا بیٹا، میرا غرور میرے سر میں خاک ڈلوا گیا، ناک کٹوا گیا، میرا مان توڑ گیا۔ مجھے ہوا کیا ہے؟ جویریہ بیگم کی بیزاری سے ٹوکنے پر انہوں نے بھی ناگواری سے گھورتے ہوئے استہزائیہ انداز میں اس کا انکار ان کے گوش گزار کیا۔ تمہیں شوق ہوا تھا اپنے لاڈلے کے سامنے مجھے شرمندہ کروانے کا۔ پہلے کبھی اس نے میرے رشتے نہ سہی عمر کا بھی لحاظ کیا ہے، جو اب میری پکار پر بھاگا چلا آتا، مزے لے رہا تھا کمینہ۔ میں تو وہ آتا ہی ہوگا۔ آپ جلال صاحب کو سنبھالیے، میں ذرا تہمینہ بہن کو دیکھ آؤں۔ مگر اس نے انکار کیا ہے۔ سبحان صاحب کے بگڑ کر ٹوکنے پر وہ بڑے انداز سے پلٹی تھیں۔ جب اس کی ماں کہہ رہی ہے وہ آ رہا ہے تو
تو مطلب آ رہا ہے۔ اب آپ مطمئن ہو جائیں اور خولا کے تایا اور چاچا کو بھی مطمئن کریں۔ ان کے اشارے پر سبحان صاحب نے گردن گھمائی۔ جلیل اور روحیل صاحب بگڑے تیوروں کے ساتھ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نظر خواتین کے لیے مخصوص کمرے کی طرف بڑھتی بیگم کی پشت پر ڈال کر گہری سانس خارج کرتے الفاظ ترتیب دینے لگے۔ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ جو ہی اس نے گھر کے مختصر سے صحن میں قدم رکھا، تمام کی تمام منڈیاں اس کی طرف گھومی تھیں۔ کئی چہروں کو وہ جانتا تھا، کئی انجان تھے، مگر ان کا اس طرح دیکھنا اور پھر ایک دوسرے کے کان میں گھس کر بنبنانا، وہ بلا وجہ بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ یہ اس کی الجھن کا اظہار تھا۔ آ گیا میرا بیٹا۔ بری طرح اچھل کر وہ مڑا تھا۔ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھ کر اس نے ہونک سی شکل بنا کے سبحان صاحب کو دیکھا تھا، اور اس وقت تو بس مر جانے والا ہو گیا تھا جب انہوں نے بظاہر اسے سینے سے لگا کر در حقیقت بری طرح بھینچ لیا تھا۔ وہ اونچا، لمبا، ہٹا کٹا، جس حد تک بھی ان کے منحنی سے بازوؤں میں سما سکا سما گیا۔ سبحان سعید اسے کسی طور چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ پیچھے سے وہ دو سپاٹ چہروں والے حضرات گلے کھنکار کھنکار کے انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ جس سے انہیں قطعی امید نہیں تھی ان کی ناک کا رکھوالا بن کر آیا تھا۔ وہ یقین و بے یقینی اور سرخوشی کے عالم میں اس سے چپکے رہے۔ سنیے، کھنکار کھنکار کے بیزار ہو جانے والے جلال صاحب نے پرجلال انداز میں پکارا تو وہ قدرے اچھل کر پیچھے ہوئے تھے۔ جھینپ کر ہنستے ہوئے انہوں نے جھلملاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ داؤد کو اس جھلملاہٹ اور وارفتگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ پیچھے ہٹتا وہ بھاگ جانا چاہتا تھا کہ بھائی بھائی چیختا ماز اور صدقے واری ہوتی جویریہ بیگم دوڑے چلے آئے۔ بس لڑکا حاضر ہے جلال صاحب، نکاح کی تیاری کیجیے۔ سینہ پھلائے سبحان صاحب کی مسکراہٹ دیکھنے والے تھی۔ ہماری طرف سے تو تمام تیاریاں پوری ہی ہیں۔ جلال صاحب پر لگتا تھا ان کے نام کا پورا اثر ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ صدماتی نظروں سے وہ جویریہ بیگم کو گھور رہا تھا، جو اس کی طرف دیکھنے سے مکمل اجتناب کرتی اس کی شرٹ کے اوپری بٹن بند کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا شاید اسے ارباز کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑایا جائے گا، مگر یہاں تو اس کی قربانی کی تیاری کی جا رہی تھی۔ امی، میں کوئی نو مرد و شیزہ نہیں ہوں جو خاندان والوں کی عزت کے لیے اپنی قربانی دے دوں۔ ان کے ہاتھ جھٹک کے وہ بری طرح بھنایا تھا۔ مگر وہ بیچاری بہت معصوم سی بچی ہے۔ اگر تو نے یہ ذرا سا کمپرومائز نہیں کیا تو اسے ساری زندگی کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس کے بعد مجھے میرا ضمیر کبھی سکون نہیں لینے دے گا۔ وہ گنجا دیکھ رہے ہو، اس کی تائی کا بھائی ہے، جوان بچوں کا باپ ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو لڑکی کے تایا اس شخص سے اس بچی کو بیاہ دیں گے۔ وہ بیچاری یتیم مسکین بچی، ماں اس سے بڑھ کر سیدھی، کچھ کر بھی نہیں سکیں گی وہ ماں بیٹی سوائے صبر کے، اور صبر کے دوران اگر ان کے دل سے کوئی آہ نکل گئی تو مجھے اس آہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سچ مچ بہت حساس ہو رہی تھیں، جبکہ وہ عدم دلچسپی سے انہیں سنتا آنکھوں ہی آنکھوں میں سبحان صاحب کو کوئی چیلنج کر رہا تھا۔ صبر کی آخری حد پر پہنچے سبحان صاحب جبراً مسکراتے رہے، سر ہلاتے رہے، جبکہ ان دونوں کی آنکھوں کی گستاخیاں ملاحظہ کرتا معاذ دل کی گہرائی سے سب خیریت سے ہو جانے کی دعائیں کر رہا تھا۔ آئیے، روحیل صاحب کچھ لوگوں کو ساتھ لیے ان کے سر پر پہنچے تھے۔ گہری سانس خارج کر کے داؤد نے ان تینوں کی پر امید نظروں کو دیکھا، پھر لاچاری سے دونوں ہاتھ اٹھا کے رضامندی دے دی۔ کیا آپ کو خولا بنت کمال بخاری حق مہر بعوض 50,000 قبول ہے؟ ہاں جی، قبول ہے۔ جواب دو خولا۔ مولوی صاحب کی دوسری بار پوچھنے پر بھی جب گھونگھٹ کی اس پار خاموشی ہی رہی تو امارہ بیگم کا دل بیٹھنے لگا۔ خولا ایک ہاتھ سے نرمی سے اس کی پشت سے ہلاتے، دوسرا ہاتھ انہوں نے اس کے سجے سنورے اور ایک دوسرے میں جکڑے ہاتھوں پر رکھ کر اس کی ہمت بھی بندھائی تھی، اس سے التجا بھی کی تھی۔ کئی آنسو ایک ساتھ اس کی ماں کے بوڑھے ہاتھ کی پشت پر گرے تھے، جبکہ انہیں اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ بس میری بچی، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتی جویریہ بیگم کے لہجے میں کچھ ایسی حلاوت تھی کہ قدرے سنبھلتے ہوئے اس نے اپنے سر کو آہستگی سے اس بات میں جنبش دی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ قبول ہے۔ مبارک سلامت کے شور میں اس کی سسکیوں کی آوازیں دب چکی تھیں۔ کوئی اسے اس طرح بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ عین شادی کے دن اسے چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ یہ غم اسے شدید قسم کے احساس کمتری کا شکار کر رہا تھا۔ گاڑی میں موجود چاروں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھے۔
ڈرائیو کرتا معاذ وقتاً فوقتاً ترہم بھری نظریں فرنٹ مرر سے دلہن پر ڈال دیتا۔ جویریہ بیگم مستقل خولا کو اپنے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ اس کے شانوں کو تھپک رہی تھی۔ سبحان صاحب شرمندگی کے باعث خولا کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کر رہے تھے، جبکہ خولا کے دل و دماغ بالکل جامد تھے۔ دفتن سیل فون کی چنگھاڑتی آواز پر سبھی بدمزہ سے ہو کر جویریہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو بلا وجہ ہی شرمندہ ہوتی کال ریسیو کر چکی تھی۔ گاڑی روکیے۔ دوسری طرف موجود داؤد کی آواز اتنی گرجدار ضرور تھی کہ جویریہ بیگم سے لگی بیٹھی خولا کا دل بری طرح دہل گیا تھا۔ کیا؟ کیوں؟ آپ کا مقصد پورا ہو گیا نا؟ بس اب مجھ سے سوال جواب مت کریں اور میری دلہن میرے حوالے کریں۔ ان کی گاڑی سے آگے اپنی بائک دوڑاتا وہ بری طرح بھننا رہا تھا۔ ارے مگر کچھ سوچ کر جویریہ بیگم چپ سی ہو گئی اور معاذ کو گاڑی روکنے کو کہا۔ حیران پریشان سا معاذ گاڑی روک کر تنفن کرتے داؤد کو گاڑی کے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ سبحان صاحب نے برا سا منہ بنا کے پوچھا تھا۔ جواباً داؤد نے ان سے بھی برا منہ بنا کر انہیں نظر انداز کر کے تپا دیا۔ اترو چلو۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ اپنی بائک پہ اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ ان تینوں کو ہکا بکا چھوڑ کر خولا کا ہاتھ تھامے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی بائک کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ ہراساں ہوتی خولا مزاحمت شروع کر چکی تھی۔ ٹھٹک کر رکتا داؤد اس سہمی ہوئی سی لڑکی کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ چکا تھا۔ ہانپتی کانپتی سی دوڑی آتی جویریہ بیگم نے پھر سے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا تھا۔ کھا نہیں جاؤں گا میں اسے، تمہارا کچھ بھروسہ بھی نہیں۔ شادی میری کیوں کروائی ہے جب ساتھ لگا کر آپ کو رکھنا تھا؟ وہ تو جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ گیا تھا، جبکہ سیاہ شال میں گمسم کھڑی خولا کا دل بڑے بے ساختہ انداز میں ایک الگ ہی ردھم پر دھڑک اٹھا۔ اوہ! معاذ اور جویریہ بیگم کی مانی خیز نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ تو سارا غصہ اس بات کا ہے کہ ساتھ لگا کر امی نے کیوں رکھا ہے؟ معاذ نے لہک لہک کر کہنے کے بعد ماں کے پیچھے پناہ لی تھی، جبکہ وہ اپنے جملے کی گہرائی کا اندازہ ہونے کے بعد چھینپ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، رکھیے آپ اپنی بہو رانی کو اپنے کلیجے سے لگا کر۔ بائک سنبھالتا وہ سٹارٹ کرنے لگا تھا جب جویریہ بیگم نے جھٹپٹ خولا کو گھسیٹ کر اس کے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ بہت سنبھل کر احتیاط سے بیٹھنا خولا، اس لڑکے کا دماغ بالکل خراب ہے۔ جتنا میں اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہوں گی یہ اتنا ضد میں آئے گا۔ اس کے لہنگے اور دوپٹے کو سمیٹتی وہ خولا سے مخاطب تھیں، جبکہ نظریں اسی پر تھیں جو سنسان تاریک راستے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکتی وہ تب تک انہیں دیکھتی رہیں جب تک وہ نظر آتے رہے۔ ان کے اندھیرے میں اوجھل ہو جانے کے بعد انہوں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے جہاں بیٹھے سبحان صاحب بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا ارباز اپنے باپ کو اس طرح بھری برادری میں شرمندہ ہونے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رشتہ طے ہونے کے بعد سے آج تک کے عرصے میں ایک بار بھی تو ایسا نہیں لگا کہ وہ اس شادی سے ناخوش ہو۔ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ مگر خولا بھابھی خالص آپ کی پسند تھیں، ہو سکتا ہے بھائی نے آپ کو شرمندہ کروانا چاہا ہو، معاذ نے خیال ظاہر کیا۔ جواباً وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئیں۔ وہ لوگ گاڑی کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ سبحان صاحب اس موضوع کو سنتے ساتھ ہی بھڑک اٹھتے اور اس وقت ان میں کسی چکچک کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ گاڑی پھر چل پڑی تھی۔ سبحان صاحب پھر اندر ہی اندر ارباز پر بھڑکنے لگے تھے۔ جویریہ بیگم کو خولا اور داؤد کی فکر ستا رہی تھی، جبکہ معاذ ماں باپ کو پریشان دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جب وہ صحیح سلامت گھر تک پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی سی گلی میں بدبو ہی بدبو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں کہیں سے آتی روشنی نے گلی کو بالکل اندھیرے میں ڈوبنے سے کافی حد تک بچا لیا تھا۔ گھونگھٹ ذرا سا اونچا کیے وہ داؤد کے اونچے لمبے ہیولے کو دروازہ کھولتے دیکھ رہی تھی۔ پرانے سے لوہے کے دروازے کی ناخوشگوار آواز دور تک سناٹے کو چیرتی گئی تھی۔ آ بھی جائیے اب اندر، یا پھول بچھاؤں راہ میں آپ کی؟ وہ جو خود پر کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی، داؤد کے جلے بھنے انداز پر پھر سے آنکھیں نم کر بیٹھی۔ سکتے کی کیفیت میں وہ اس گھر کو دیکھ رہی تھی جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کے آگے سبحان صاحب کا وسیع و عریض گھر آ گیا۔ آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور وہ جو بلب کی زرد روشنی میں اس کے میٹھے میٹھے میک اپ اور سجے سنورے بسورتے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا،
نظریں چراتا جھنجھلایا تھا۔ سنو، اس گھر کے در و دیوار کے آگے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا، انہیں روتی بسورتی شکلیں پسند نہیں۔ میں بھی ہر حال میں مسکراتا رہا ہوں، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو۔ کون یہاں رہنا چاہتا ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ اس وقت صرف تنہائی چاہ رہی تھی۔ اس کمرے میں چلی جاؤ، کمرہ یقیناً بیکار ہے لیکن یہی ایک کمرہ اس گھر میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ خولا مرے مرے قدموں سے چلتی کمرے کے اندر پہنچی۔ کچھ دیر تک کمرے کے بند کیے جانے والے دروازے کو تکنے کے بعد وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا چھت پر چلا گیا، جبکہ خولا نے جھٹ شال اتار کر اس پھٹے پرانے صوفے پر پھینکی تھی۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ صدماتی نظروں سے مختصر سے کمرے میں موجود مختصر سے زنگ لگے سامان کو گھور رہی تھی۔ ایک بار پھر میں پیچھے رہ گئی، سومیا باجی، اجیا اور حور سے۔ ایک بار پھر ان کی باتیں تضحیک اڑاتی نظریں۔ میں ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتی ہوں؟ مسٹر ارباز، تم تو مجھے کبھی ملو، گنجا نہ کیا تو بولنا۔ مذاق بنا کر رکھ دیا سب کے سامنے میرا۔ پہلے ہی کیا تھا میرے پاس فخر کرنے کو؟ ایک ذرا عزت نفس تھی، وہ بھی مجروح کر کے رکھ دی۔ اللہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، انشاءاللہ ضرور۔ نہیں کرنی تھی شادی تو مت کرتے تم الو کے پٹھے۔ کون سا میں مر رہی تھی؟ گن پوائنٹ پر بلوائی تھی بارات کیا میں نے؟ ایک ایک زیور نوچ نوچ کے اتارتی وہ اب ارباز کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوس رہی تھی۔ میری سہیلیاں اگر اس دڑبے میں آئیں گی تو کیا سوچیں گی؟ میں اب کبھی کسی سے نہیں ملوں گی۔ نہیں، خود کو کس بات کی سزا دوں میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، ورنہ یہاں دم گھٹ جائے گا۔ بس میں صبح ہی چلی جاؤں گی، امی آئیں گی نا کل، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ڈپریشن اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ خود سے جنگ کرتے کب اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا اسے احساس نہیں ہوا۔ نڈھال سی صوفے پر بیٹھتی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ کتنی ہی دیر سے پلنگ پر آڑا ترچھا لیٹا دسمبر کی سرد ہوا سے بے نیاز وہ سوچوں کے جال میں الجھا تھا۔ کیا ہو چکا ہے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ جو ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا؟ سوال بہت اٹھ رہے تھے مگر جواب ندارت۔ خولا کچھ کھا نہیں رہی۔ الجھے ذہن میں اچانک ایک آواز گونجی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے کسی کو کہتے سنا تھا لیکن دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پلیٹ میں بنے بریانی کے پہاڑ کی طرف تھا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ نیچے بھاگا تھا مگر اندر سے بند دروازے نے اس کا سارا جذبہ ہمدردی جھاگ کی مانند بٹھا دیا۔ بدتمیز دلہن! سنو او محترمہ، دروازہ کھولو، کوئی کمبل لحاف ہی پھینک دو باہر، سردی سے مر گیا میں تو۔ شادی کی پہلی ہی رات بیوہ ہو جاؤ گی۔ اگر خولا جاگ رہی ہوتی تو شاید دروازہ کھول بھی دیتی، لیکن وہ تو خود عالمِ بے ہوشی میں تھی۔ صبح سب سے پہلے اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ہوگا۔ تل ملاتے ہوئے اس نے صحن میں پڑی اکلوتی چارپائی کو گھسیٹ کر کچن کے دروازے کے آگے رکھا، چولہا جلا کر آنچ ذرا دھیمی کی اور پلنگ پر سکڑ سمٹ کر لیٹ گیا۔ شکر تھا جیکٹ پہن رکھی تھی۔ بغلوں میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک بار پھر سے صورتحال پر غور و خوض کرنے لگا تھا۔ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے جو آخری خیال اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا وہ یہ تھا کہ خولا بیگم جو اتنی پیاری لگی ہیں، یہ نکاح کے 2 بولوں کا کمال ہے یا شہر کے سب سے بڑے بیوٹی پارلر کا؟ دکھتے سر کے ساتھ اسے ہلکی ہلکی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ الٹی سیدھی حالت میں سونے کی وجہ سے جسم بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ شانوں سے ذرا نیچے آتے کرل ہوئے بالوں میں اب بھی کہیں کہیں پن لگی ہوئی تھی، جن پر دھیان دیے بغیر وہ تراش خراش سے مزین دوپٹہ سر پر اوڑھتی، ہاتھ آپس میں رگڑتی بغور کمرے کا جائزہ لیتی ایک بار پھر احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ ایک سنگل بیڈ، پرانا سا ادھڑا ہوا ایک صوفہ، اس کے آگے رکھی بری طرح چکٹی ہوئی ٹیبل، دیوار گر الماری جس میں اخبار و جرائد اوپر سے نیچے تک ٹھونسے گئے تھے، ایک آئینہ دیوار پر لگا تھا جس کے عین نیچے اوپر تلے رکھی 3 چھوٹی پیٹیوں پر چھوٹا سا ٹی وی رکھا تھا، اور بس۔ آدھی سے زیادہ دیواروں سے چونا جھڑ چکا تھا جبکہ باقی بھی اترنے کو بے قرار لگتا تھا۔ چھت پر لگے بڑے بڑے جالے الگ۔ مجھے آج ہی یہاں سے جانا ہے اور کبھی واپس نہیں آنا ہے، ایک بار پھر دل میں ارادہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پلنگ پر پڑے داؤد کو نظر انداز کرتی وہ حیران نظروں سے کونے میں لگے جامن کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ کل رات اس کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ بھینی بھینی سی خوشبو نے داؤد کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔
सुकून से तो वो भी नहीं सो सका था। सर्दी की शिद्दत उसे हर थोड़ी देर बाद बेदार कर देती थी। मुसलसल सुकड़े रहने की वजह से उसका जिस्म भी दर्द कर रहा था। टांगें सीधी करते हुए दाऊद ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा था, जो खफा खफा नज़रों से अतराफ का जायज़ा ले रही थी। उसके चेहरे से होती उसकी नज़रें उसके मेहंदी रचे हाथों पर आकर अटक गईं, जो उसके चेहरे से ज़रा ही फासले पर था। जाने दिल में क्या समाई कि बहुत नरमी से वो उसका हाथ थाम गया था, मगर अगले ही पल सटपटा कर उठ बैठा था, जब बुरी तरह उसका हाथ झटक के खौला पीछे हुई थी। आप मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे आप। उसकी हल्की ब्राउन सुर्ख होती आंखों से नज़रें चुराती वो मिनमिनाई थी। अबरूज खाकर दाऊद ने पहले पलंग उठाकर दीवार से लगाकर खड़ा किया, फिर रात से जलता चूल्हा बंद करके उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें नज़र के चश्मे की अशद ज़रूरत है बेगम। कि क्या बोल रहे हैं आप मुझे? मेरा नाम खौला है। मगर तुम मेरी बेगम हो। जवाबन नाक की फुलंग फुलाकर वो उसे सरतापा घूरने लगी। उसके यूं देखने पर वो दाऊद पोज मारकर खड़ा हो गया। आप जैसे बड़े मर्द पर ऐसी बचकाना हरकतें बिल्कुल सूट नहीं करती। अपने टूटते दिल की आवाज़ दाऊद ने सुनी और जबरन मुस्कुराया। इतना बड़ा मर्द भी नहीं हूँ मैं, 30 साल का हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है मुझे। फटी नज़रों से उसे देखती खौला बेयकीन थी। वाकई आप 30 साल के बूढ़े हैं? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम 25 साल की बच्ची हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी सिर्फ 19 की हूँ और जब तक 30 की नहीं हो जाती तब तक 19 की ही रहूँगी, समझे? ये कोई बात है भला? अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन हैं। कुछ देर तक मुस्कुराहट दबाकर उसे देखने के बाद वो फलक शिगाफ कहकहा लगाकर हंस पड़ा। खजल होती खौला उंगलियां चटखाकर रह गई। सुनो बेगम, प्लीज़ मुझे ऐसे वैसे मत मुखातिब करें। मगर तुम्हारा मुझसे यही रिश्ता है। दाऊद को उसे सताने में मज़ा आ रहा था। बड़ी दिलचस्प सुबह उतरी थी इस घर में। नहीं रहेगा ये रिश्ता। दाऊद की मुस्कुराहट कुछ मांद हुई थी। क्यों? इस दड़बे की वजह से। जितने रकबे पर यह घर बना है इससे ज़्यादा ही रकबे पर सिर्फ मेरा कमरा बना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो तमाम मामलात क्लियर कर देना चाहती थी। नरम सी मुस्कुराहट के साथ दाऊद ने उसके लहजे की मसनूई रऊनियत मुलाहिजा की थी। महल में अनचाही बनकर रहने से बेहतर है इस दड़बे में मनचाही बनकर रहो। जवेरिया बेगम की मेहरबानी से वह खौला और उसके घर वालों की मुग़ल हाउस में हैसियत जान चुका था। उसके वालिद कमाल लगारी जलाल और रुहेल साहब के सौतेले भाई थे। फिर बहुत कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गए थे। सो अमारा बेगम और उनके दोनों बच्चे उन दोनों भाइयों को और उनके घर वालों को एक बेवजह का बोझ लगते थे। बुरी तरह धड़कते दिल और रुकती सांसों के साथ खौला ने धुंधलाई नज़रों से उन जिगर जिगर करती आंखों में देखा था। फासला कम होने लगा था। उसके सुर्ख हाले में दमकते चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए दाऊद ने उसकी तरफ पेशकदमी की थी, मगर यकदम ही रुककर नागवार नज़रों से बजते दरवाजे को घूरा था। बुरा सा मुंह बनाकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि खौला की जैसे जान में जान आई थी। सलाम, सुबह बखैर, शादी मुबारक भाई साहब। चहकते हुए माज अंदर आया था, मगर तिरछी नज़रों से घूरती खौला को देखकर उसकी बाछें कुछ सुकड़ी थीं। अस्सलाम वालेकुम। रूठे रूठे अंदाज में उसने माज के पीछे दाखिल होती जवेरिया बेगम को सलाम जवाब किया था। कैसी हो मेरी बच्ची? जवेरिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा। जवाबन मुरव्वतन सर को हल्की जंबिश देती वो अगले ही लम्हे बेमुरव्वती से रुख मोड़ गई थी। ठंडी सांस भरते उन्होंने इशारे से दाऊद से खौला के बारे में पूछा था। कनपटी के पास उंगली घुमाकर दाऊद उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तुम्हारी अम्मी और चाची वगैरह आती ही होंगी यहाँ। ये तुम्हारा कुछ सामान ले आए हैं हम। फ़िलहाल सिर्फ कपड़े जूते वगैरह लाए हैं। जहेज़ का सारा सामान इंशाल्लाह 1-2 दिनों में शिफ्ट हो जाएगा। सामान यहाँ लाकर क्या खला में छोड़ेंगी आप? जगह कहाँ है यहाँ सामान रखने की? गालों पर लुढ़कते आंसू बेदर्दी से साफ करके उसने एक एक शिकायती नज़र उन सब पर डाली और एक सूटकेस उठाकर कमरे में घुस गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देख कर रह गए। कुछ पता चला अरबाज का? नाखुशगवार सी खामोशी को दाऊद ने तोड़ा था। नहीं, किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि अब नंबर ही बंद करके बैठ गया है। बस एक बार मास की कॉल रिसीव की थी। जब हालात बेहतर हो जाएं तब मैसेज करके बता दें, बस यही कहा। हालात चाहे कितने भी बेहतर हो जाए, जब वो मंजर आम पर आएगा उसके अब्बा लाजमी क़यामत उठा देंगे। रात से अब तक मुसलसल भड़क रहे हैं। थके थके से अंदाज में कहकर वो किचन में घुस गई थी।
जबकि उलझन भरी नज़रों से कुछ देर कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद दाऊद वाश बेसन की तरफ बढ़ गया था, जबकि माज बाकी बैग्स गाड़ी से उठा लाने के लिए बाहर निकल गया। तो ये आपका आखिरी फैसला है? आप मुझे वापस घर लेकर नहीं जाएंगी? भीगी आवाज़ में 10वीं बार पूछती खौला उन्हें गुस्सा दिला गई थी। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं, जैसा भी है अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी सास ने बताया है मुझे। दाऊद के हालात इतने बुरे नहीं हैं। कोई परमानेंट जॉब नहीं है, मगर फारिग बैठने वाला इंसान नहीं है वो। कुछ ना कुछ करता रहता है। बस ज़रा तबीयत में लापरवाही है, जो आमतौर पर लड़कों की तबीयत में होती ही है। तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने हैं और ये घर उसके लिए सराय की तरह है। सारा दिन बाहर होता है, इसलिए भी ध्यान नहीं दिया घर की हालत पर। तो अब तुम घर की हालत पर वावेला मचाकर मेरी परवरिश का मजाक मत बनाओ। इसे सजाओ संवारो, अपनी तबीयत की निफासत और सलीके को काम में लाओ। ओ प्लीज़ अम्मी, कहाँ मेरा कमरा और कहाँ ये दड़बा? उनकी बात बीच में काटती वो बसोरी थी। ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, घर वो नहीं है, तुम तो वही हो। वहाँ मांग मांग कर रो रो कर तुम्हें तुम्हारी मर्जी की चीज़ें दिलाई जाती थी उस घर में। वो ठीक था? जी ठीक था। नागवार नज़रों से वो कुछ देर तक अपनी ज़िद्दी सी बेटी को घूरती रहीं, फिर हतमी अंदाज में गोया हुई। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए उसी सूरत खुलेंगे जब तुम अपने शोहर की मर्ज़ी से उस घर में आओगी, वरना जूते लगा लगा कर वापस भेजूंगी मैं तुम्हें। सख्ती से कहते हुए यकदम ही उनका दिल पसीजा था। उसका गुमसुम सा अंदाज उन्हें तकलीफ़ दे रहा था। मेरा बच्चा, मैं औरत कमज़ोर ज़रूर हूँ, मगर माँ बहुत बाहिम्मत हूँ। हो ना? जवाबन उसने उनके हाथों में मकीद चेहरा इस बात में हिला दिया। अगर मुझे ज़रा सा भी दाऊद के किरदार पर शक होता तो बेटा तुम्हारे कहे बगैर मैं तुम्हें साथ ले जाती, बल्कि ये शादी ही ना होने देती। मगर तुम्हारी तहमीना चाची ने भी बहुत तारीफ़ की है दाऊद की, और ये भी कहा कि अगर दाऊद के माली हालात अरबाज से बेहतर होते तो मैं अरबाज की जगह दाऊद से ही खौला का रिश्ता जोड़ती। मुझे खुद भी वो बहुत प्यारा सा बच्चा लगा है। हालात ने बहुत बर्दाश्त पैदा कर दी है उसमें, तभी मुझे यकीन है तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगा। तड़प कर उसने माँ की इस बात पर सर उठाया था, जिनके लबों की मुस्कुराहट उसके यूँ देखने पर हंसी में बदल गई थी। समझाना मेरी जिम्मेदारी थी बेटा, मगर समझना तुम्हारा काम है, और मुझे यकीन है मेरी बेटी जल्द ही समझ जाएगी। खैर अभी तो तुम साथ चलोगी वापस घर, फिर वलीमे के बाद वापस यहाँ आओगी। तब तक इस घर को ज़रा सेट कर देंगे ये लोग। अब मुंह सीधा करो और सहन में चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। सब सहन में समा कैसे गए? ठिठक कर पूछती वो उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जैसे तैसे भी समा ही गए। क्या राजो न्याज हो रहे थे माँ बेटी में? ताई अम्मी ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में अजीब सी लग रही थी। जवाबन फीका सा मुस्कुराकर वो अपने लिए बैठने की कोई जगह तलाश करने लगी, मगर वहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं थी, सो कमरे के दरवाजे से ही टेक लगाकर खड़ी हो गई। तहमीना चाची ने पहलू से चिपकी बेटी को धमोका जड़कर उठाया था। इधर आ जाओ खौला। अम्मी और जवेरिया आंटी इतने से किचन में एक साथ कैसे फिट हो गईं? अभी वो दिल ही दिल में इसी उलझन में थी जब बाथरूम से हाँफती काँपती अजिया बाहर आई थी। इतना छोटा सा बाथरूम, इससे तो बड़ी माचिस की डिब्बी होगी। अम्मा आप तो घुस भी नहीं सकेंगी। ताई अम्मी के भारी भरकम वजूद पर चोट करती वो उनका खून जला गई थी। बाकी सब तो हंस दिए थे, जबकि खौला का शर्मिंदगी से सर मजीद झुक गया था। नाश्ता करके अपने घर के लिए निकलते वक्त एक लम्हे को भी उसके जहन में दाऊद का ख्याल नहीं आया था, मगर जब वो गाड़ी में बैठ चुकी तो वो उसके सामने चला आया। खिड़की पर झुकते हुए वो सरगोशियाना गोया हुआ था। तुम काला जादू करती हो या कोई पुच्छल पैरी हो? ऐसे असरअंदाज हुई हो ना हवासों पर के बस। हंसी रोकते हुए वो तेज़ी से पीछे हटा था। सुर्ख चेहरे के साथ शीशा ऊपर को करके खौला सीट पर भी दूसरी तरफ खिसक गई थी। शोखा कहीं का। कि जूस अभी तक पिया नहीं तुमने? अनार के जूस से भरे गिलास को ट्रे में जूं का तूं देखकर वो उससे खफगी से मुखातिब हुआ था। किसी गहरे ख्याल से चौंक कर वो उसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी थी। बगौर उसे देखता अरबाज बेड पर उसके करीब ही बैठ गया था। क्या बात है एनी? मुझे माफ़ कर दो अरबाज, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। उठानी तो पड़ी है। मैं उस वक्त की अपनी हालत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो तुम्हें खून में लथपथ देख कर हुई थी। गहरी सांस भर के अरबाज ने उस लम्हे का तसव्वुर करके बेसाख्ता झरझरी ली थी। मगर वाकई जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सब ना होता तो शायद मुझे कभी एहसास ना होता कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। कितनी ही देर तक कमरे में बोझल सी खामोशी रही थी। अरबाज
مجھے اس لڑکی کے لیے برا لگ رہا ہے۔ اینی کا لہجہ شرمندگی سے چور تھا۔ ایویں ہی برا لگ رہا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مگن ہوگی، میرا تو نام بھی بھول گئی ہوگی۔ شوہر؟ کون شوہر؟ داؤد۔ ارباز کے منہ میں جیسے کڑوا بادام آ گیا تھا۔ داؤد؟ تمہارا سوتیلا بھائی؟ ہاں۔ نظر کا چشمہ اتار کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس پھر سے اینی کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس بار اس نے بغیر احتجاج کے تھام لیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے مجھے، میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ ارباز، ہم داؤد بھائی کے گھر چلیں؟ میں خولا سے خود بات کروں گی۔ شادی کے دن دلہا کا بھاگ جانا اتنی چھوٹی بات بھی نہیں کہ اسے یوں ہی بھول جایا جائے۔ اتنے وقت بعد اس کا یوں چہکنا ارباز کو اچھا لگا تھا، مگر جن کا وہ ذکر کر رہی تھی اسے وہ لوگ پسند نہیں تھے، سو وہ بیزار سا ہو گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اینی کہ میرا اور اس شخص کا تعلق کیسا ہے، پھر ایسی بات کیسے کر سکتی ہو تم؟ اگر ہم دونوں ہی مر رہے ہوں اور بچنے کا صرف ایک راستہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں تو جانتی ہو کیا؟ ہم دونوں ہی مر جانا پسند کریں گے۔ اس سے بری مثال نہیں مل سکتی تھی کیا؟ ناگواری سے کہہ کر اینی نے خالی گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے ارباز؟ اینی اینی اینی، کیا تم کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے اندیشے جھٹک نہیں سکتی؟ نہیں، مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، میرا دل ہلکا کرو۔ اس کے رہاسے ہو کر کہنے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کون گھر والے؟ جویریہ آنٹی کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ معاذ ان معاملوں کو سمجھنے کے لیے بھی بہت چھوٹا ہے۔ رہی بات ابا کی تو ان کی طرف سے میں مطمئن ہوں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں گے اور تمہیں قبول بھی کر لیں گے۔ ڈونٹ وری، اب جو ہوا برا ہوا اچھا ہوا اسے بھول جاؤ۔ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سب سوچ سوچ کے ان لمحوں کو برباد مت کرو جس میں میں ہوں، تم ہو اور محبت ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے لب رکھتا وہ اسے ساری فکریں بھول جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، سو وہ بنا رہے تھے۔ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ وہ دل ہی دل میں بحری ہونے کی تمنا کر رہی تھی۔ شادی کی تمہاری تیاری میرے لیے نہیں تھی، اس لیے اس وقت کی نسبت آج زیادہ پیاری لگ رہی ہو، کیونکہ آج کی تمہاری ساری تیاری میرے لیے ہے۔ صدقے واری ہوتی نظروں سے داؤد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس کا ہی لایا ہوا سلور شرارہ پہنے بیٹھی تھی۔ یہ شرارہ اتنا قیمتی تو نہیں تھا جتنا وہ سنہرا شرارہ تھا جو ارباز کی طرف سے ولیمے کے لیے اس کے لیے لیا گیا تھا، مگر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ آپ بہت خوش فہم ہیں، یہ سب آپ کے لیے نہیں دنیا دکھاوے کے لیے ہے۔ اس کے جل کر کہنے پر داؤد نے ہونٹ سکیڑے تھے۔ سننے میں تو آیا ہے کہ تم میٹرک اور پھر انٹر میں بھی فیل ہو گئی تھی، پھر بھی تم نے دل توڑنے میں پی ایچ ڈی کر لی، شاباش۔ اتنی اندر کی باتیں کس منحوس نے بتائی ہیں انہیں؟ اللہ کرے اس کا ہر بچہ ایک ایک کلاس میں 10 سال لگائے۔ داؤد کی طرف سے ذرا رخ موڑ کر وہ خونخوار نظروں سے اجیا اور سومیا اور حور کو گھورنے لگی تھی، جبکہ صوفے پر دھنسے سبحان صاحب بھی منہ بنائے داؤد کو گھور رہے تھے، جو ان کے پیسوں سے بک کرائے شہر کے سب سے بڑے شادی ہال میں دلہا بنا بیٹھا تھا۔ ارباز، ایک بار تو میرے ہاتھ لگ جا گدھے۔ شکر تھا ہال سے واپسی پر موٹر سائیکل پر سفر کرنے کے خوفناک تجربے سے نہیں گزرنا پڑا تھا۔ معاذ اور جویریہ بیگم انہیں گاڑی میں چھوڑ گئے تھے۔ ہلکے پھلکے سے شلوار قمیص پہننے کے بعد وہ پرسکون سی اپنے جہیز کی جہازی سائز بیڈ پر دھم سے گری تھی۔ اب غور کیا تو اندازہ ہوا تھا کمرہ اچھا خاصا کشادہ تھا۔ ڈبل بیڈ، صوفہ سیٹ، شیشے کی نازک سی ٹیبل سے لے کر الماری اور شوکیس کافی اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ بیڈ کے عین سامنے دیوار پر ٹی وی بھی نصب تھا۔ ٹی وی دیکھنے کی خواہش دل میں دباتی وہ نرم گرم لحاف میں چھپتی داؤد کے کمرے میں آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی، مگر کچھ دیر بعد ہی چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ داؤد جو اس کے پہلو میں جگہ سنبھال رہا تھا بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ہائے، یہاں کیوں سو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اور کہاں سوؤں؟ صوفے پر میں پورا نہیں آ سکتا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں داؤد نے بمشکل کھول رکھی تھیں۔ میری بلا سے تو میری بھی بلا سے۔ خولا کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر وہ سرتا پا لحاف میں گھسا کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکا تھا۔ کچھ دیر تک لحاف میں چھپے داؤد کے وجود کو گھورنے کے بعد وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرتی الماری سے دوسرا کمبل نکال کر صوفے پر چلی گئی تھی۔ امی ذرا اپنے اس اچھے بچے کی حرکتیں دیکھیں۔ نیا نیا رنگ ہوا گھر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ چڑیا کا گھر، چھوٹے سے نکھرے نکھرے گھر کو دیکھ کر اسے جو خیال آیا وہ اس پر ہنس پڑی۔
صبح کی رعنائی اپنے عروج پر تھی۔ چائے کا آخری سپ لے کر اس نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ اس ماحول کو اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی، مگر باہر سے آتی گٹر اور کچرے کی بو اس کا مزاج بگاڑ گئی تھی۔ برے ہوتے دل کے ساتھ وہ کچن میں گھسی تھی۔ پہلے اپنا کپ دھو کر واپس رکھا، پھر آٹے کی کنستر سے آٹا نکالنے لگی تھی۔ اچانک پانی گرنے کی آواز پر چونک کر کچن سے باہر جھانکا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ صحن میں لگے نل سے بالٹی میں پانی بھرتے ہوئے داؤد نے بڑا جاندار سلام کیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر سلام کا جواب دیتی وہ پھر کچن میں گھسی، مگر لمحوں بعد چھپاک چھپاک پانی گرنے کی مستقل آواز پر پھر سے باہر نکلی۔ اب وہ صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جو ننگا پنگا گھٹنوں تک آتے کچے میں ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کر رہا تھا۔ انداز میں عجلت تھی۔ بری طرح گڑبڑا کر اس کی طرف پشت کرتی وہ بھینچی ہوئی آواز میں چلائی تھی، آپ یہاں کیوں نہا رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ تمہیں آ رہی ہے تو چلی جاؤ یہاں سے، میں تو یہاں ایسے ہی نہاتا ہوں۔ آپ واش روم میں کیوں نہیں نہا لیتے؟ خولا کی حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ واش روم ہے اور صرف واش روم ہے۔ جب چھوئی موئی سی اجیا کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لمبے تڑنگے کو کیوں نہیں؟ اس دن کی اجیا کی بات ذہن میں آنے پر وہ سر جھٹک کر چلی جانا چاہتی تھی، مگر نظریں اس خاتون پر پڑ گئیں جو اپنی اونچی دیوار پر ٹنگی انہی کے گھر میں جھانک رہی تھی۔ پھیلتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اس کی غیرت نے جوش مارا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آنٹی؟ آنکھوں سے شیمپو کا جھاگ ہٹا کر داؤد نے چونک کے اس کے مخاطب کو دیکھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی تیزی سے پیچھے ہو چکی تھی۔ بے ساختہ ہی داؤد کے حلق سے کہا نکلا تھا، ہنسی تو بڑی آ رہی ہے مگر شرم نہیں آ رہی۔ بڑبڑاتی ہوئی خولا بند آنکھوں کے ساتھ بمشکل دیوار سے لگا کھڑا پلنگ گھسیٹ کر اس کے آگے کھڑا کر کے پردے کا انتظام کرتے اس کے مزید ہنسنے کا سامان کر رہی تھی۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، ایک چیز شرم بھی ہوتی ہے۔ اچھا واقعی کس رنگ کی ہوتی ہے اور کیا میں غریب افورڈ کر سکتا ہوں؟ جواباً کچن میں کچھ بہت زور سے پٹخا گیا تھا۔ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتا وہ پلنگ پر بیٹھا تھا۔ آتی جاتی نرم سی دھوپ اس کے کانپتے وجود پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ چائے کی طلب شدید تھی، مگر وہ خولا کی کچن میں موجودگی میں وہاں جا کر اپنا سر نہیں تڑوانا چاہتا تھا۔ اسے ناشتے کی ٹرے اٹھاتے آتے دیکھ کر وہ بھی اپنا ناشتہ بنانے کے لیے اٹھنے لگا تھا، مگر حیرت زدہ سا اسے ٹرے اپنے سامنے رکھ کر واپس مڑتے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ میرے لیے ہے؟ نہیں، انہی چھت والی آنٹی کے لیے۔ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، انہی چھت والی آنٹی نے۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا اس بار۔ لگتا ہے چھت والی آنٹی کو دل پر لے لیا ہے۔ جب تک وہ اپنا ناشتہ اور چائے لے کر آئی وہ اپنا ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ سنو، اگر میرے جانے کے بعد محلے سے کوئی آنٹی وغیرہ ملنے آئیں تو پلیز ان سے اچھے طریقے سے ملنا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے وہ منتی انداز میں بولا۔ اگر وہ آنٹیاں بھی مجھے انہی چھت والی آنٹی جیسی لگیں تو صاف صاف منہ پر نکل جانے کو کہہ دوں گی۔ خولا کا انداز قطعی تھا۔ اور تمہیں کیسے اندازہ ہوگا کہ وہ بھی ویسی ہی ہیں؟ باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، نادان نہیں ہوں میں۔ ویسے مجھے یہ علاقہ کچھ صحیح قسم کا نہیں لگا۔ یوں مت بولو، یہاں کی اکثر آنٹیوں نے بہت مدد کی ہے میری نانی کی مجھے پالنے پوسنے میں، ماں سمان ہیں تقریباً سبھی۔ داؤد کو اس کی یہ بات کچھ پسند نہیں آئی تھی، جب ہی لہجے میں خفگی نمایاں تھی۔ اچھا؟ خولا کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا یہ ماں سمان آنٹیاں گرمیوں کی گرم ترین دوپہر میں یا سردیوں کی سرد ترین راتوں میں آپ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے دکانوں پر دوڑاتی نہیں پھرتی تھی، باوجود اس کے کہ سبھی کے گھروں میں آپ کے ہم عمر بچے موجود تھے؟ خولا کے طنزیہ کہنے پر وہ گمسم سا رہ گیا۔ یہ حقیقت تھی، لیکن پہلے کبھی یہ بات داؤد نے نوٹ نہیں کی تھی، اور اب اس گھڑی اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ کڑوی حقیقت تھی۔ بجھتے چہرے کے ساتھ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا تھا، مگر ہمت کر کے کچھ پر امید سا وہ پھر گویا ہوا تھا۔ یہ سب تم اپنی تائی امی وغیرہ کے رویے کے بلبوتے پر کہہ رہی ہو نا؟ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات تو اپنوں سے بڑھ کر پرائے اپنے لگتے ہیں۔ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، دراصل پرایوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہوتی، اس لیے ان کا تھوڑا سا اچھا بھی ہمیں بہت لگتا ہے، جبکہ اپنوں سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، سو ان کا تھوڑا سا برا بھی ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ داؤد بے ساختہ مسکرایا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم ناشکری ہو؟
جی نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بلا وجہ کے احساسی تشکر سے باہر نکل آئیں۔ ناشکرے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے اور تم اس بات کا چلتا پھرتا ثبوت ہو بیگم۔ تیزی سے برتن سمیٹ کر وہ پھر کچن میں گھس گئی تھی۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا، محل کی رانی نے اتنا اچھا پراٹھا اور آملیٹ کیسے بنا لیا؟ محل کی رانی نہیں، محل کی انچاہی، سب آتا ہے مجھے۔ کچن سے آتی آواز پر کمرے کی طرف بڑھتے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ میری باتیں یاد کرنی شروع کر دی ہیں، ایک دن مجھے بھی یاد کرنا شروع کر دے گی انشاءاللہ، وہ پر یقین ہوا تھا۔ چائے کا تیسرا کپ پیتے ہوئے وہ نرم گرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اس کے فون نے گنگنانا شروع کر دیا۔ فون کرنے والے کا نام پڑھ کر اس کا موڈ کچھ آف ہوا تھا۔ السلام علیکم اجیہ باجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسی ہیں؟ اور باقی سب؟ دل ہی دل میں بڑبڑاتی خولا کو اب چائے بھی کڑوی سی لگنے لگی تھی۔ کیوں ہی؟ کیا میں بغیر وجہ کے فون نہیں کر سکتی؟ کر تو سکتی ہیں لیکن کبھی کیا نہیں آپ نے، اس کے صاف گوئی سے کہنے پر اجیہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ وہ نا، میرے سسرال والوں نے آج سب گھر والوں کو رخصتی کی تاریخ طے کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور پتہ ہے، وجاہت کہہ رہے تھے کہ ہنی مون پر ہم ورلڈ ٹور پر چلیں گے۔ شروع ہو گئی ان کی شوخیاں، بڑبڑاہٹ۔ اللہ جانا نصیب کرے۔ آمین۔ ویسے میں نا رات سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ سبحان انکل نے میرج ہال پہلے ہی بک کروا لیا تھا یا کینسل نہیں کروا دیا، ورنہ وجاہت وغیرہ کے سامنے کتنی انسلٹ ہو جاتی، کیونکہ داؤد بھائی تو شاید گلی میں ٹینٹ لگوا کر ولیمہ ارینج کرتے۔ او مائی گاڈ، بائی دا وے، تم لوگ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو؟ کم از کم کسی پارک میں تو چلے ہی جانا گھومنے پھرنے۔ ہی کتنی فنی ہونا میں۔ جہنم میں جائیں گے ہنی مون پر، آپ چلیں گی؟ بھڑک کر کہتی وہ جذبات میں آ کر فون ہی آف کر چکی تھی۔ اللہ کرے وجاہت بھائی کا بزنس ڈوب جائے۔ ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ بآواز بلند بددعا دے کر وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کے چت پڑ گئی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ارباز کی طرف سے خود سے فون کیا گیا تھا، سو وہ خود میں بڑبڑاتے ہوئے سبحان سعید سے چھپتا چھپاتا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ کب تک بل سے نکلنے کا ارادہ ہے بھائی؟ بہت جلد نکلوں گا، اور ایسا نکلوں گا کہ تجھے بل میں چھپنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ارباز بھڑکا۔ فی الحال تو آپ اپنی خیر منائیں، مزے سے کہہ کر ماس جلانے والے انداز میں ہنسا تھا۔ چونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ ابا کا بتاؤ کیسے مزاج شریف ہیں؟ اماں تھوڑا سمجھا کر انہیں بمشکل رام کرتی ہیں کہ ان کا کوئی جاننے والا اچانک ہی انہیں یہ احساس دلا جاتا ہے کہ آپ کی غلطی کتنی بڑی تھی اور آپ کی وجہ سے ابا کو پرائی برادری میں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ ماس کے بتانے پر وہ تل ملایا تھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ انہیں گھر میں گھسنے مت دیا کرو۔ بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ بھائی۔ اچھا آپ کو پتہ ہے داؤد بھائی کا گھر اتنا پیارا لگ رہا ہے، خولا بھابھی کے سامان سے سج گیا ہے وہ گھر، اس میں ہیلو لو فون کاٹ دیا۔ منہ بسور کر ماس پھر گیم آن کر چکا تھا۔ لڑتے جھگڑتے چڑتے چڑھاتے دن پر دن گزرتے گئے اور یوں پورا دسمبر تمام ہوا۔ جنوری کی پہلی صبح وہ بڑی تر و تازہ سی بیدار ہوئی تھی۔ نئے ارادے، کچھ وسوسے اور اپنی زندگی میں آنے والی اس عجیب تبدیلی پر غور و فکر کرتی وہ حواس باختہ سی ہو کر کچن سے باہر نکلی تھی جب کچھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ آپ کیسے گر گئے؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ اسے زمین پر گرا دیکھ کر وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی اور اس کے جواب نہ دینے پر بالکل ہی رو دینے کو ہو گئی تھی۔ آپ ڈرا رہے ہیں مجھے، کیا ہو گیا ہے؟ بخار ہو رہا ہے یار، زحمت نہ ہو تو اٹھنے میں مدد کر دو، کانٹے نہیں اگے مجھ میں۔ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ بمشکل بول پایا تھا۔ خفت زدہ سی ہو کر خولا اس کی مدد کو آگے بڑھی تھی۔ بخار ہو رہا تھا جب تو باہر کیوں آئے تھے؟ تمہاری خوشبو کھینچ لائی تھی، نکاحت زدہ آواز میں کہتا وہ اپنا سارا بوجھ اس پر چھوڑ چکا تھا۔ گرتے گرتے اس نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا آپ بے ہوش ہو گئے ہیں؟ پریشان ہو کر اس نے فوراً ہی ماس کو بلانے کا ارادہ کیا تھا۔ تمہارے قرب میں ہوش میں رہ سکتا ہوں میں؟ داؤد کی نکاحت زدہ شوخیوں پر سرخ چہرے کے ساتھ خولا اسے بوجھ کی طرح بیڈ پر پھینک کر خود بھی وہیں بیٹھ کر ہانپنے لگی تھی۔ بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے شاید۔ اسے بستر پر ٹھیک سے لٹا کر وہ کمبل بھی اس پر ڈال چکی تھی۔ کچھ کھائیں گے آپ؟ داؤد کا شانہ ذرا سا ہلا کر اس نے پھر پوچھا تھا۔ تمہیں؟ آنکھیں پھیلا کر خولا نے دوسری طرف کو لڑ کے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا اور اسے آنکھیں موندے بے سود دیکھ کر خجل ہوئی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے ہی کہا ہے یا میرے کان بجے ہیں۔
اس شخص کا ویسے کوئی حال نہیں۔ کیا بناؤں؟ سوپ بنا لیتی ہوں، خود سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اچانک ہوتی بارش نے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بارش کی شیدائی تھی مگر اس سردی میں بھیگا نہیں جا سکتا تھا، سو وہ کمرے کی دہلیز پہ بیٹھی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ خوش قسمتی سے بارش کا رخ مخالف سمت تھا جس کی وجہ سے وہ بھیگنے سے محفوظ تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ ارے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ واپس بستر پر جائیں، 3 دن بعد آپ کچھ بہتر ہوئے ہیں۔ بہت خدمت گزاری کر لی میں نے، اب بیمار ہوئے تو بالکل نہیں کروں گی۔ اب جمے کیا کھڑے ہیں، جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو۔ ایک ہی سانس میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ تمہیں بھی لگ جائے گی، مزے سے کہتا وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو بھی بارش پسند ہے؟ مجھے تم پسند ہو۔ جن نرم گرم نظروں سے داؤد نے اسے دیکھ کر کہا تھا وہ نظر اس کا چہرہ دہکا گئی تھی۔ آپ ضد پر آ جاتے ہیں تو کسی کی نہیں سنتے، یہ جیکٹ ہی پہن لیں۔ وہ بیڈ سے اس کی جیکٹ اٹھا لائی اور نظریں چراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دی۔ کچھ لمحوں تک داؤد اس کے ہاتھوں میں موجود اپنی جیکٹ کو گھورتا رہا، پھر تھکا تھکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ خولا، جب تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو میری پرواہ بھی مت کیا کرو۔ تمہاری پرواہ مجھے امید دیتی ہے، اور جب تم میری امید توڑ دیتی ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت۔ گمسم کھڑی وہ خالی خالی نظروں سے اسے الماری سے اپنا بستر نکال کر بیڈ کے ساتھ لگاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے نیچے لگائے گئے بستر پر لیٹتا دیکھ کر اسے یکدم ہی جیسے ہوش آیا تھا۔ بیڈ پر ہی لیٹ جائیں نا آپ، کوئی بات نہیں۔ نہیں شکریہ، مجھے میری اوقات یاد رکھنے دو۔ تمہیں 3 دن سے صوفے پر سونا پڑ رہا ہے، اس کے لیے سوری۔ نروٹھے پن سے کہتا وہ سرتا پا لحاف میں چھپ گیا تھا۔ اچھے بھلے چلتے چلتے اچانک پتہ نہیں کیوں ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ واپس دہلیز پر بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ مجھے جس سے بھی محبت ہے قدرت اسے مجھ سے دور کیوں رکھتی ہے؟ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ داؤد کو جویریہ بیگم، اپنے مرحوم والد اور نانی بہت یاد آئے تھے۔ جو ہی وہ کوئی ایسی ویسی بات کرتا خولا اس سے کترانا شروع کر دیتی، پھر وہ پہلے سا ماحول بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پر چلا آیا تھا، ہاتھ میں بڑی سی ٹرے تھی جس میں پکوڑوں سے بھری پلیٹ اور چائے کے 2 کپ رکھے تھے۔ ڈھلتا دن خولا کو ہمیشہ سے عجیب سی سوگواریت میں لپٹا محسوس ہوتا تھا، اور وہ اس سوگواریت کو ہمیشہ اپنے اندر اترتا محسوس کرتی تھی۔ اس وقت بھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی خولا داؤد کو اداسی کی حسین مورت لگی تھی۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں عین اس کے چہرے پر پڑتی اس مورت کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ بے ایمان ہوتے دل کو سنبھالے وہ کھنکارا تھا۔ چونک کر اس نے پہلے داؤد کو اور پھر اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کو دیکھا تھا جو وہ اس کے پہلو میں رکھ چکا تھا۔ ایک ہاتھ میں 4-5 پکوڑے اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا کپ اٹھا کر دیوار پر رکھ دیا تھا اور پھر خود بھی اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ پکوڑے آپ نے بنائے ہیں؟ جیسا وہ وکھرا تھا اس سے یہ امید کی جا سکتی تھی۔ نہیں، لیکن لایا میں ہی ہوں اور چائے میں نے خود بنائی ہے، اس لیے اگر تم میری تعریف کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، معصومیت سے کہتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارے آپ کے کپ پر کتنی مکھیاں بیٹھی ہیں۔ کپ کے کنارے پر قطار سے بیٹھی مکھیوں سے اسے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ بیٹھے رہنے دو، بچپن کی سنگی ساتھی ہیں میری، ہر چیز ساتھ ساتھ کھائی پی ہے ہم نے، اطمینان سے کہہ کر داؤد نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کم سے کم کنارے کو صاف ہی کر لیتے، کتنے گندے ہیں آپ۔ جواباً داؤد اس کے تاثرات دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ داؤد! کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد خولا نے اسے پکارا تھا۔ چونک کر داؤد سرتا پا کان بن گیا تھا، پہلی بار خولا نے اس کا نام لیا تھا۔ ہاں؟ وہ جو ویران سا بنگلہ نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ خولا کی تمام توجہ کافی دور نظر آتے مخدوش حال بنگلے پر تھی، تبھی وہ داؤد کا پھولتا منہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے کیا پتا، لٹ مار لہجے میں کہہ کر داؤد نے پھر سے کپ پر امڑی آتی مکھیوں کو غصے سے اڑایا تھا۔ ارے آپ بچپن سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ بنگلہ اتنا دور بھی نہیں ہوگا، آپ کا آنا جانا تو ہوا ہوگا کبھی اس کے آس پاس سے۔ داؤد نے بغور اس کی دلچسپی ملاحظہ کی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں اسے ایسے ہی دیکھتا آیا ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی۔ واؤ، تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ اگر یہ واقعی مستقل بند رہا ہے تو اب تک تو یہاں جن بھوتوں نے بسیرا بھی کر لیا ہوگا نا؟ لگتا ہے میرا بخار تمہارے دماغ پر چڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو۔ مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہے۔
پلیز نا، آج چل کے دیکھتے ہیں۔ کل سے آپ کام پر جانا شروع کر دیں گے، وہی عام سے دن رات۔ گھورے کیا جا رہے ہیں؟ ہاں کیجیے، بہت مزہ آئے گا داؤد، پلیز۔ ایک ہی سانس میں کہنے کے بعد وہ آخر میں معصوم سی شکل بناتی ہاتھ بھی جوڑ چکی تھی۔ تیزی سے اس کے بندھے ہاتھ کھولنے کے بعد وہ قطعیت سے گویا ہوا تھا، نہیں پلیز۔ دانت پیسے گئے، نہیں، اطمینان سے کہا گیا، پلیز۔ ناک کی پھلنگ پھلائی گئی، نہیں، مکمل اطمینان۔ داؤد پلیز، پھر آنکھیں دکھائی گئی۔ خولا، نہیں، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے تپا گیا تھا۔ ہیٹ یو۔ اپنی چائے اور پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر وہ پیر پٹکتی نیچے جانے لگی تھی جب وہ بھننا کر بولا تھا، اچھا ملکہ عالیہ، چلیں گے اس بھوت بنگلے۔ آئی تو وہ بڑی ٹارزن بن کر تھی، مگر بلند و بالا اندھیرے میں ڈوبی بوسیدہ بنگلے کی عمارت کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کو اسے اپنے شوق ایڈونچر پر پچھتاوا ہوا تھا۔ مگر عین اسی وقت جب وہ پچھتاوے میں گھری تھی، داؤد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی سے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا جو اس نے ابھی ابھی توڑی تھی۔ یہ ہے نا میرے ساتھ، مطمئن سی ہو کر وہ اس کا سہارا لے کے کھڑکی کے دوسری طرف کود گئی تھی۔ داؤد نے بھی فوراً ہی چھلانگ لگائی تھی۔ خولا کے ہاتھ میں ٹارچ تھا جبکہ داؤد نے موبائل کا ٹارچ آن رکھا تھا۔ جہاں وہ اترے تھے وہاں دیواریں جالوں سے جبکہ زمین مٹی کی دبیس تہہ سے چھپی ہوئی تھی۔ واہ نا، دانت نکوستی وہ اس کے پیچھے قدم بڑھا چکی تھی۔ مٹی اور جالے دیکھ کر ہی خوش ہونا تھا تو وہ تم سٹور روم میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا، رات کے 1:30 بجے اس پاگل کے ساتھ پاگل پنتی کرتے ہوئے وہ جماہی لیتا ہوا چڑا ہوا تھا۔ اس سٹور روم میں میری ایک ٹانگ آ جائے وہی بہت ہے۔ کتنے بورنگ ہیں آپ، اگر یہاں کوئی جن بھوت نظر نہیں بھی آتے تو بھی یہ سب کتنا خوابناک سا لگ رہا ہے نا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اندھیرے میں بھی واضح تھی۔ تمہیں جن بھوت اٹریکٹ کرتے ہیں؟ تمہیں اندھیرے، مٹی اور جالے اٹریکٹ کرتے ہیں؟ اب سمجھ آیا تمہیں میں کیوں اٹریکٹ نہیں کرتا۔ میں شہزادوں سا، میری باتیں خوشبو سی، میری آنکھیں جگنوں سی، میرے آس پاس بو۔ ہاں ہاں۔ ناگواری سے اپنی بات بیچ میں روکتا داؤد اگلے ہی پل کچھ ٹھٹک کے اسے ٹوک بیٹھا تھا۔ خولا، ایسی جگہ پر یوں نہیں ہنستے۔ کیوں نہیں ہنستے؟ میں تو ہنسوں گی، مصنوعی کہکہے لگاتی وہ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ یہ خاتون بھی بس۔ چنچلا کر وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تھا جب کچھ دیر خاموشی کے بعد خولا کی دل خراش چیخ پر دیوانہ وار وہ اس حصے کی طرف بھاگا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ خولا، خولا کہاں ہو یار، خولا۔ مسلسل آوازیں لگاتے داؤد کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی آواز میں نمی گھل گئی ہے۔ ویران اندھیر بنگلے میں اس کی پکاروں کے سوا صرف اس کے اپنے قدموں کی آواز تھی۔ مستقل خاموشی نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ خولا، ابھی اور اسی وقت تم میرے سامنے نہ آئیں تو میں اکیلے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یکدم ہی رک کر اس نے خولا کا نمبر ڈائل کیا تھا اور اگلے ہی پل وہ غیظ و غضب کا شکار اس کے سر پر تھا۔ عین اس کے چہرے پر لائٹ مارتا وہ کچھ دیر تک جبڑے کسے اسے گھورتا رہا، پھر خولا کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اس ٹیبل کے نیچے سے نکالا تھا جو کافی پرانی لگ رہی تھی مگر کافی اونچی تھی، جس کے باعث وہ اس کے نیچے چھپ سکی تھی۔ خاموشی سے وہ اس کا بازو چھوڑ کر واپسی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس کے تاثرات پر شرمندہ ہوتی خولا اپنا مذاق انجوائے بھی نہیں کر سکی تھی۔ بمشکل اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان وہ بالآخر اس کے سامنے آتی اسے رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچٹتی سی نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ دائیں ہوا تھا، وہ بھی دائیں ہو گئی، وہ بائیں ہوا تو خولا بھی بائیں ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ چھوٹا سا مذاق؟ داؤد نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ میری اڑی ہوئی شکل دیکھو، اس نے لائٹ اپنے چہرے پر ماری، اور بتاؤ کیا یہ واقعی چھوٹا سا مذاق تھا؟ انگلیاں چٹکھاتی وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ داؤد کا انداز نرم ہو گیا تھا، ورنہ کچھ لمحہ پہلے وہ اس کے جو تاثرات دیکھ چکی تھی اسے اس اجڑے بنگلے سے زیادہ داؤد سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، یا اور بھی کوئی ایڈونچر کرنا ہے؟ کرنا تو تھا لیکن چھوڑیے، آپ ڈر گئے ہیں، مسکراہٹ دبا کر کہتی خولا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں ڈر گیا تھا، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تم تو ہو ہی پاگل، میں بھی اتنا بڑا مرد ہو کے تمہارے ساتھ مل کر پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوں۔ بے ساختہ سی مسکراہٹ خولا کے لبوں پر بکھری تھی۔ وہ دونوں اس ٹوٹی کھڑکی تک پہنچے ہی تھے کہ کچھ گھسیٹے جانے کی آواز پر ٹھٹک کے مڑے تھے۔ آواز کی سمت دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ چلیے، خوف زدہ سی خولا اس کا بازو تھام کے آگے بڑھی تھی۔
جب بہت سے بچوں کے ایک ساتھ ہنسنے کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ اب دونوں کی ہی سٹی گم ہو گئی تھی۔ گرتے پڑتے وہ دونوں کھڑکی سے باہر کودے تھے۔ اندھا دھند وہ دونوں کیچڑ اور کچرے سے بھری تنگ گلیوں سے بے پرواہ بس بھاگتے جا رہے تھے۔ اپنی گلی میں پہنچ کر دونوں ہی جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لینے لگے تھے۔ سانسیں ذرا قابو میں آئیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے خولا نے داؤد کو دیکھا اور کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے داؤد نے خولا کو، اور اگلے ہی پل ان کے حلق سے فلک شگاف کہہ کہے بلند ہوئے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو ہنسنے سے منع بھی کر رہے تھے اور ہنسنے سے باز بھی نہیں آ رہے تھے۔ بس کر دو خولا، داؤد پہلے سنبھلا تھا، ورنہ محلے والے خوفزدہ ہو جائیں گے کہ شاید کوئی جن اور جنی کی جوڑی باہر گھوم رہی ہے۔ آپ کو جن کہیں گے تو کچھ غلط نہیں کہیں گے، ویسے آپ پر دیو زیادہ سوٹ کرے گا، اس کے قد پر چوٹ کرتی خولا جواباً بولی تھی۔ ہاں، کاش میں ہوتا جن جس پر چاہتا قبضہ کر لیتا، وہ مانی خیزی سے بولا تھا، اور خولا نے ہمیشہ کی طرح انسنا کر دیا تھا۔ گھر تک کا راستہ دونوں نے ہی بے دھیانی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کاٹا تھا۔ آج ہونے والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتی خولا داؤد سے اس بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ آپس میں اپنے ہاتھ مسلتا نیچے لگے اپنے بستر پر لیٹنے لگا تھا کہ نظریں خولا کے چہرے پر اٹک گئیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ خولا نے سوتے ہوئے رخ اس کی طرف رکھا تھا، ورنہ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کے ہی سوتی تھی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی بات تھی، مگر کوئی داؤد سے پوچھتا یہ معمولی بات اس کے لیے کتنی خاص تھی، جو اس کی ایک ایک جنبش میں اپنے لیے کوئی جذبہ، کوئی اشارہ تلاشتا رہتا تھا۔ جذبات میں بہتا وہ بے ساختہ اس کی پیشانی چوم گیا تھا، اور اگلے ہی پل جھینپ کر پورا کمبل میں گھس کر کروٹ بدل گیا۔ آہستگی سے کروٹ بدل کر خولا نے بھی اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، لحاف کے اندر اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ کچی پکی نیند میں وہ بغیر آنکھیں کھولے پیارا سا مسکرائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی وہ لمس خواب تھا یا حقیقت، پھر بھی وہ داؤد سے کترا رہی تھی۔ خود داؤد بھی اس سے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ اس وقت جب خولا نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی تو دونوں کی نظریں چار ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسی بڑی بڑی عمارتیں کھنڈر بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ماحول کچھ نارمل کرنے کو وہ روانی میں بے تکا بولی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ بنا اس کی بات سمجھے داؤد غائب دماغی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اس چول کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جھینپتا جھانپتا ہی کام کے لیے نکل گیا۔ نہیں نہیں سومیا باجی، میں نہیں آ پاؤں گی۔ مصنوعی خوش اخلاقی سے معذرت کرتی وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ میری اور اجیا کی بھی شادی ہوئی ہے، مگر تمہاری طرح ہم میکے کو بھول نہیں گئے، اور مجھے لگتا ہے پارٹیوں کے علاوہ آپ دونوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا سسرال بھی ہے۔ خولا سوچ کے رہ گئی۔ امارا بیگم سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ دونوں ہی ہر وقت میکے میں ڈیرا ڈالے رہتی تھیں۔ اجیا کا سسرال نیا تھا، سو وہ لوگ نئے نئے کا صبر کر رہے تھے، مگر سومیا کے سسرال سے شکایتیں آتی رہتی تھیں۔ تم آ رہی ہو اور بس آ رہی ہو، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ گاڑی بھجواؤں گی میں 8 بجے تک، داؤد بھائی کو بھی ضرور لانا۔ قطعیت سے کہہ کر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اب یہ نئی مصیبت، نہیں جانا مطلب نہیں جانا، کوئی زبردستی ہے، گاڑی بھجوا دوں گی ہوں۔ وہ سومیا کے سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ اب تو احساس اور بھی جڑ پکڑ چکا تھا۔ نہ جانے کا اٹل فیصلہ کرتی وہ گھر کے روزمرہ کے کام کاج میں لگ گئی تھی، لیکن 6:45 بجے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ بری کے تو سارے سوٹ وغیرہ داؤد واپس کر چکا تھا کہ ان پر ارباز کی چھاپ تھی۔ جہیز کا سب سے خوبصورت لباس نکالتی وہ جاؤں نہ جاؤں کی کشمکش سے باہر نکل چکی تھی۔ میری شادی میں جو بھی ہوا سب کے سامنے تھا، کب تک چھپوں گی، چلی جاتی ہوں۔ داؤد کو کال کی اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اسے میسج کے ذریعے اپنے جانے کا بتا کر وہ اسے واپس آنے تک اپنے دوست کی دکان پر انتظار کرنے کا کہہ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ پارٹی اس کی توقع کے مطابق بور تھی، اور اب اسے اپنے یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ امارا بیگم پارٹی میں مدعو تھی، لیکن خاور جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کے بخار ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ وہ بیزار سی سفید چمڑی اور گولڈن بالوں والی 2 آنٹیوں کو ایک دوسرے کی گال سے گال مس کرتے دیکھ رہی تھی، جب سومیا کی نند پریشان سی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ خولا جی، وہ ان کے انداز پر پریشان ہو گئی۔ وہ ویٹر داؤد ہے نا، تمہارا شوہر؟ چونک کر اس نے اپنی نظریں ان کی نظروں کے تعاقب میں گھمائی تھیں۔ سومیا وہاں سب کو بتاتی پھر رہی ہے،
مجھے وہ اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر سن ہوتے اعصاب اور سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو ویٹر کی مخصوص یونیفارم میں بھی وہاں موجود بہت سے لوگوں سے اچھا لگ رہا تھا، بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر وہ ویٹر کے لباس میں تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ سومیا کی نند کو نظر انداز کرتی داؤد کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کا سر جھکتا چلا گیا اور آنکھیں بھیگتی گئی۔ ہر کوئی اسے خود کو گھورتا محسوس ہو رہا تھا۔ داؤد جانی پہچانی سی پکار پر وہ جو ٹیبل پر پلیٹیں لگا رہا تھا چونک کر پلٹا تھا۔ صرف ایک لمحے کو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، پھر اس کے حال پر غور کرتا وہ بھی صورتحال سمجھ چکا تھا۔ ایک اچٹتی نظر لوگوں پر ڈال کر وہ لب بھینچ گیا تھا۔ بہت سے لوگ اسے اپنی طرف متوجہ محسوس ہوئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی تماشا لگا دوں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی وہ داؤد کو فکر مند کر گئی تھی۔ خولا میں خودکشی کر بیٹھوں گی یا قتل کر دوں گی کسی کا؟ اس کی بات کاٹتی وہ بھینچی آواز میں چیخی تھی۔ کچھ لمحے وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت کی جگہ ہمدردی نے لے لی۔ آؤ، اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتا وہ اسے سہارا دینا چاہتا تھا، مگر جھٹکے سے اس کا بازو ہٹاتی خولا ہال کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر خالی سا دل لیے کھڑا داؤد بھی مرے مرے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ موٹر سائیکل پر اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی خولا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ کتنے ہی آنسو گال پر لڑکنے سے پہلے ہی ہواؤں کے ساتھ اڑتے چلے گئے تھے۔ گھر قریب آتا جا رہا تھا۔ گندی سندی بدبودار گلی کو خولا نے نفرت سے دیکھا تھا۔ داؤد کے بائک کھڑی کرنے سے پہلے ہی وہ آنن فانن دروازہ کھول کے اندر چلی گئی تھی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ جب وہ اندر داخل ہوا تو خولا کچھ دن پہلے ہی لائے گئے سدا بہار پھولوں کے گملے اٹھا اٹھا کے زمین پر پوری قوت سے مار رہی تھی۔ خولا نام اس کے لبوں پر پھڑ پھڑا کر رہ گیا جب اس نے خولا کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید ناگواری دیکھی تھی۔ کیوں شادی کی تھی آپ نے مجھ سے؟ آخر کیوں؟ لوگ تب بھی باتیں بناتے، لوگ اب بھی باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ نہ کرتے مجھ سے شادی تو میں اب تک سنبھل بھی چکی ہوتی، کم سے کم امی کی پناہ میں ہوتی، امی میری ڈھال بن جاتی، کسی کی میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ لیکن اب مجھے منہ پر باتیں سننی پڑتی ہیں، آگے بھی پتہ نہیں کتنی سننی پڑیں گی۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی یہ 2 کوڑی کی اوقات تھی تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ کیوں میرے روز روز شرمندہ ہونے کا سامان کر دیا؟ کیوں میرے احساس کمتری کو بڑھانے کا سامان کر دیا؟ مجھے اس وقت کتنی نفرت سی ہو رہی ہے آپ سے، میں بتا نہیں سکتی آپ کو۔ آپ کی ساری غصے کی آگ بجھ گئی تھی، دل و ذہن کا سارا غبار دھل گیا تھا جب بھڑکتے چیختے ہوئے اس نے خاموش کھڑے داؤد کے گال پر ایک خاموش آنسو لڑکتا دیکھا تھا۔ دوسری آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں مسل چکا تھا۔ آہستگی سے سر ہلاتا وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ کھلا دروازہ بند ہونے کی کری آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ داؤد، بالکل داؤد کی ہی طرح اس کے بھی ہونٹوں پر بے آواز نام پھڑ پھڑایا تھا۔ یہ رو بھی سکتے ہیں؟ میں نے انہیں رلا دیا؟ بے یقین سی وہ اکڑوں ہو کے زمین پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک جب دماغ میں کچھ نہیں آیا تو ذہن کا بکھراوا سمیٹنے لگی۔ ابھی آ جائیں گے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گی، وہ معاف کر دیں گے، میری طرح نہیں ہیں وہ۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ فون کی مسلسل بجتی گھنٹی پر وہ تیزی سے دوڑتی آئی تھی۔ 3 دنوں سے وہ یوں ہی ہر دستک پر، ہر گھنٹی پر بھاگی بھاگی پھرتی تھی کہ شاید اسے ان کا ہی احساس ہو جائے، شاید اپنی آج تک کی اپنی محرومیوں پر شکوے کرنے کو ہی وہ ان سے رابطہ کر لے۔ لیکن داؤد، کیسی بے قراری تھی ان کے لہجے میں۔ قریب ہی بیٹھے اخبار پڑھتے سبحان سعید نے نظریں چرائی تھیں، پھر اٹھ کر کمرے سے ہی چلے گئے۔ ارباز، دوسری طرف موجود ارباز بھی ان کے انداز پر کچھ لمحے کو چپ سا رہ گیا تھا۔ اپنا نام بتاتے وقت اسے عجیب سی شرمندگی ہوئی تھی۔ ارباز، جویریہ بیگم نے گردن گھما کر دیکھا، سبحان سعید موجود نہیں تھے۔ کیسے ہو؟ ٹھیک، اور بہو؟ وہ بھی۔ ان کا عینی کو بہو کہنا ارباز کو نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ تم گھر کیوں نہیں آتے؟ انہیں داؤد بہت یاد آ رہا تھا۔ یہ احساس پریشان رکھتا تھا کہ وہ شاید ان سے بھی ناراض ہے، جو ان سے بھی رابطہ توڑے بیٹھا ہے۔ محض کا بیشتر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ انہیں اپنی مامتا کی تسکین کرنی تھی۔ ان کی آواز میں کچھ تھا کہ ارباز کنفیوز سا ہو گیا تھا۔ ایسے لاڈ بھرے گلے شکوے کا رشتہ کب تھا ان کے درمیان؟ ابا ناراض ہیں تو تم مناتے کیوں نہیں؟ وہ فون ہی نہیں اٹھاتے یا میری آواز سنتے کے ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں؟ جویریہ بیگم جتنی روانی سے سوال پوچھ رہی تھیں
وہ اتنا ہی اٹک اٹک کے جواب دے رہا تھا۔ وہ تمہارے ابا ہیں، تمہاری حرکت بھی کوئی معمولی نہیں تھی، اور تم انہیں فون پر منا رہے ہو 1 مہینے سے۔ ان کے جھڑکنے پر وہ بس خفت زدہ سا ہنس دیا۔ آ جاؤ گھر، منا لو انہیں، وہ مان جائیں گے۔ ان کا انداز یقین دلاتا ہوا تھا۔ وہ مجھے جوتے نہ لگا دیں، ارباز نے خدشہ ظاہر کیا۔ لو بھلا، پہلی بار کھاؤ گے کوئی؟ ان کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ خود ساختہ انا اور ضد ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ باپ سے بات کرنے کو بے قرار تھا تو وہ بھی بیٹے کی یاد میں بے حال تھیں۔ نہیں، مطلب عینی کے سامنے۔ بے شک تم کسی کے مجازی خدا بن گئے ہو، مگر وہ اب بھی تمہارے باپ ہی ہیں۔ تم باپ بن جاؤ گے، وہ تب بھی باپ ہی رہیں گے۔ ضدیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں ارباز، لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ ان کی ناراضگی ضد میں بدل جائے۔ جواباً وہ کتنی ہی دیر تک چپ رہا تھا۔ داؤد آ گیا؟ طویل خاموشی کے بعد اس نے کہا بھی تو کیا۔ نہیں آیا، تم بھی مت آنا، ماس کو بھی چاہیے چھوڑ جائے ہمیں۔ آج کل کی اولاد ماں باپ سے بدلے لیتی ہے، ضد لگاتی ہے، رلاتی ہے تو خوش رہتی ہے۔ رہو تم لوگ خوش، ہم جائیں بھاڑ میں۔ بری طرح بھڑکتی وہ فون کریڈل پر رکھ کر پلٹی تھی اور پیچھے کھڑے سبحان سعید کو دیکھ کر ایک لمحے کو چونکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کب وہاں آ کھڑے ہوئے تھے۔ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھتی وہ لاؤنج سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ بیڈ پر سکڑی لیٹی وہ بیزاری سے اپنے موبائل کا مسلسل چمکتا سکرین دیکھ رہی تھی۔ کال کرنے والی شخصیت مہا ڈھیٹ تھی، جو 3 دنوں سے لگاتار کال پر کال کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے آف کرنے کی نیت سے فون اٹھایا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کر لی۔ بولی کچھ نہیں۔ ہیلو خولا؟ خاموشی۔ خولا، یہ تم ہی ہو؟ ناگوار خاموشی۔ تم ہو نا خولا؟ آپ نے کال میرے نمبر پر کی ہے تو ظاہر ہے میں ہی ہوں۔ حلق پھاڑ کے بولتی وہ سومیا کو موبائل کان سے ہٹانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دیکھو، میرے بات مکمل کرنے سے پہلے کال نہیں کاٹنا۔ یقین کرو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری شادی میں میرے بہت سے سسرالی بھی شامل تھے۔ داؤد بھائی کو قیوم کی کسی کزن نے دیکھ کے پہچان لیا تھا۔ پھر مجھ سے جب پوچھا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ بس پھر یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ مجھے خود سے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات پھیلانے کی؟ میں تو خود اتنا شرمندہ ہوئی تھی داؤد بھائی کو ویٹر بنا دیکھ کر۔ ایکسکیوز می، کیوں شرمندہ ہوئی تھیں آپ؟ وہ وہاں ویٹر تھے، چوری کرتے تو نہیں پکڑے گئے تھے جو آپ شرمندہ ہو گئی تھیں؟ جس بات پر اس نے خود قیامت اٹھا دی تھی اب اسی کا دفاع کر رہی تھی۔ ہاں ہاں میں مانتی ہوں، سومیا کچھ گڑبڑائی۔ اب تم پلیز قیوم کو کال کر کے کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنی سنائی ہے مجھے اور اکھڑے اکھڑے بھی ہیں، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ میں قیوم بھائی کو کال کر کے یہ سب کیوں کہوں جبکہ میں نے آپ کو معاف بھی نہیں کیا، اور تب تک نہیں کروں گی جب تک داؤد واپس نہیں آ جاتے۔ اور اچھا ہے جو قیوم بھائی آپ سے اکھڑے اکھڑے ہیں، آپ کی گردن اکھیڑ دیں تو اور بھی اچھا ہو۔ اور یہ کزن والی کہانی اسے سنائیے جو آپ کی کٹنیوں والی فطرت جانتا نہ ہو۔ آپ سے خولا کے پھڑ پڑنے پر بری طرح تل ملاتی سومیا خود ہی کال کاٹ چکی تھی۔ ہاں، کزن نے دیکھ کر پوچھ لیا۔ فون کان سے ہٹاتی وہ دھپ سے بیڈ پر واپس گری تھی۔ قیوم بھائی کتنے اچھے ہیں، ہر کسی کا درد سمجھنے والے، ہر کسی کی مدد کو تیار۔ پتہ نہیں کیا نیکی کی تھی سومیا باجی نے جو انہیں قیوم بھائی جیسا میاں ملا۔ شاید قیوم بھائی نے کچھ زیادہ ہی سنا ڈالی۔ ایسے ہی تو 3 دن سے میری منتیں نہیں کر رہی۔ اچھا ہے قیوم بھائی ناراض رہیں، کچھ تو قدر ہوگی سومیا باجی کو ان کی، ورنہ کبھی جو احساس کیا ہو اپنے شوہر کا۔ تیز تیز پیر ہلاتی بڑبڑاتی وہ یکدم ساکت ہوئی تھی۔ میں نے خود کب اپنے شوہر کی قدر کی تھی؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس معاملے میں سومیا باجی کو کچھ کہوں؟ نادم سی ہوتی وہ پھر رونے کا شغل شروع کر چکی تھی۔ کتنے اچھے ہیں وہ، کتنا برا کیا میں نے۔ اب اگر وہ مجھے کچرا چنتے بھی نظر آئے خدا نہ خواستہ تو میں خود ان کے ساتھ لگ جاؤں گی۔ یہ ارادہ وہ داؤد کے غائب ہونے کے 3 دن میں 300 بار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نڈھال سی جویریہ بیگم خاموشی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ شرمندہ سی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ان سے نظریں ملانا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ آنکھیں پلو سے رگڑتے ہوئے اس کی نظریں ہی نہیں سر بھی جھکا ہوا تھا۔ بغور اس کے تاثرات دیکھتی وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ تم مجھ سے شرمندہ ہو رہی ہو؟ کیوں؟ تمہارے لیے وہ بالکل اجنبی تھا، بالکل اچانک قدرت نے اس کا تعلق تم سے جوڑ دیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اسے سمجھنے میں، اسے دل سے قبول کرنے میں تمہیں کچھ وقت لگنا تھا۔ قصوروار تو میں ہوں، اسے پیدا کیا میں نے۔ 9 ماہ وہ میرے جسم کا حصہ بنا رہا۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔
اور میں نے اپنی اولاد کو سب سے بعد میں رکھا۔ وہ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتی اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر خولا نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، اگر آپ انہیں الگ کرنے کا فیصلہ نہ کرتیں تو وہ کس حال میں ہوتے؟ ان کی شخصیت کیا ہوتی؟ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے، ان کے پاس آسائشات کی کمی بھی نہ ہوتی، مگر وہ خود کیا ہوتے؟ ایک بزدل کونوں خدروں میں چھپے رہنے والا شخص، جس سے حق لائے بغیر بات نہ کی جاتی، جو سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات تک نہ کر سکتا۔ وہ دنگ ہوئی تھی۔ 2 سال سبحان سعید کے گھر رکھ کر 8 سال کی عمر میں داؤد کو واپس اس کے باپ کے گھر نانی کے ساتھ چھوڑتے ہوئے ان کے دل میں یہی تو اندیشے تھے۔ سبحان صاحب ہرگز ظالم نہیں تھے، مگر وہ ایک کانوں کے کچے اور غصے کے تیز شخص تھے۔ ان کی والدہ جو مزاج میں ان سے زیادہ گرم تھی، جویریہ بیگم سے وعدہ تو کر چکی تھی داؤد کو رکھنے کا، مگر انہیں ہر وقت یہ دھڑکا رہتا کہ داؤد ان کے اپنے پوتے ارباز کا حق چھین لے گا۔ جویریہ بیگم داؤد کے ہوتے ارباز کا خیال نہیں رکھیں گی، سو وہ کچھ گھریلو سیاست کرنے لگیں، جس سے سبحان صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ داؤد پر بھڑکتے اور داؤد کا اعتماد ختم ہوتا جاتا۔ داؤد اس ڈانٹ ڈپٹ سے ویسا ہی بن گیا تھا جیسا نقشہ خولا نے ابھی کھینچا تھا۔ یہی حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے داؤد کو خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ سب خولا کو کیسے معلوم؟ ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرائی۔ مجھے داؤد نے بتایا تھا، اسی لیے انہوں نے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ وہ آپ کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے وہ کیا جو ان کے لیے بہتر لگا۔ وہ سب سمجھتا تھا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، تو وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ مجھ سے چھپ کر کیوں بیٹھا ہے؟ ان کے انداز میں بے اعتباری تھی۔ کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ خولا کا انداز مجرمانہ تھا۔ پتہ ہے آنٹی، جب میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا تھا نا، انہوں نے مجھے تب ہی کہہ دیا تھا، اس گھر کے در و دیوار کے آگے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا، اور میں نے انہیں ہی ان در و دیوار کے سامنے رلا دیا۔ کتنی بری ہوں میں، کتنی بری۔ میری نظروں سے وہ لمحہ نہیں جاتا جب میں نے ان کی آنکھ میں آنسو دیکھے تھے۔ ایک ہنستے مسکراتے شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ آنسوؤں کی وجہ بھی آپ ہوں۔ مجھے بس، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے آگے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ رونے میں شدت آ گئی تھی۔ وہ اسے اتنا یاد آ رہا تھا کہ اسے خود پر حیرت تھی۔ اتنی محبت تھی اس کے دل میں داؤد کے لیے، وہ کیسے نہیں سمجھ سکی؟ وہ صرف تم سے ناراض ہوتا تو صرف تم سے دور ہوتا۔ میں جانتی ہوں وہ بغیر احساس دلائے مجھے بھی سزا دینا چاہتا ہے۔ خولا کی پشت سہلاتے انہوں نے پر یقین انداز میں کہا تھا۔ کپڑے پیک کرتے وقت وہ ماضی کے ان لمحوں میں بھٹک رہی تھی جب وہ ارباز سے ملی تھی۔ وہ بینک میں نئی تھی، کافی دبو اور بے وقوف بھی مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ وہ ویسے ہی سیدھی سادی تھی، کچھ ماں کی اچانک موت نے بے دم کر رکھا تھا۔ باپ تو بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گیا تھا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ کوئی قریبی عزیز۔ اس وقت ارباز جو اس کا کلیگ تھا اس نے بہت ساتھ دیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی خیال وہ اس لیے بھی اس کا رکھتا تھا کہ وہ بھی ماں کے چھوڑ جانے کے غم سے واقف تھا۔ لیکن سیدھی سی اینی نے نہ جانے کیا کیا خواب سجا لیے تھے، مگر اس وقت اس کے خوابوں کا محل مسمار ہوا تھا جب ارباز اپنی شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا۔ ارباز کے دل میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن وہ اینی کے دل کی بات سے یقینی طور پر ناواقف نہیں تھا۔ تب بھی شاید شادی کا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر اینی، اینی کہاں گم ہو؟ چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتا ارباز اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کب سے وہ ایک شرٹ تھامے سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ روشن نظروں سے اس کا وجیح چہرہ تکتی وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس وقت اس سے بڑی اور خوبصورت سچائی کوئی نہیں کہ ارباز اس کے قریب تھا، اس کا محرم تھا، اور اس سے محبت کا دعوے دار بھی۔ دل ہی دل میں وہ جیسے گنگنائی تھی، کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ اس کے یک ٹک دیکھنے پر ارباز نے شوخی سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ لگتے ہو۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر ارباز نے اترا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب بتا دو کیا سوچ رہی تھی؟ یہی کہ کیا انکل مجھے بہو قبول کر لیں گے؟ اف اینی، یہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف نہ کریں، لیکن تم گھر کی عزت ہو، وہ تمہیں ضرور قبول کر لیں گے۔ بلکہ 80% چانسز ہیں کہ وہ مجھے جوتے لگا لگا کر باہر نکال پھینکیں اور تمہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی پریشانی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہی ہنستا چلا گیا تھا۔ پگلی، شور شرابے کی آواز پر وہ جو کسی خوش گمانی کا شکار ہوتی،
कमरे से भागती गैलरी में आई थी। नीचे अरबाज की दुर्गत बनते देख के मुंह बना के रह गई। निकल, मेरे घर से निकल तू नालायक, एहसान फरामोश गधा। तू निकलेगा या मैं उतारूं जूती। अब्बा, बीवी के सामने बाप से मार खाते शर्म आ रही है? और बाप को जो इतनों में शर्मिंदा करा कर रख दिया तूने वो। मैं मानता हूँ, मानेगा तो तेरा बाप भी। तेरे माफ़ी मांगने से क्या लोग बातें बनाना छोड़ देंगे? अब्बा, एक महीना हो गया या एक सदी बीत जाए, मैंने तेरी शक्ल ना देखनी है ना देखूंगा। अब वो जूती लिए अरबाज के पीछे भागते उस बेचारे को बात मुकम्मल करने का मौका भी नहीं दे रहे थे। ताक ताक के निशाने लेते वो उसकी पुश्त यकीनन लाल कर चुके थे और साथ साथ भागता माज उनके हुक्म पर उन्हें उनकी जूती उठा उठा कर पकड़ाता रहता। अब्बा मेरी बात तो सुने अब्बा। होंक खड़ी ऐनी को होश आ ही गया। सुभान सईद के सामने आती वो उन्हें रुक जाने पर मजबूर कर गई थी। हाथ में पकड़ी चप्पल ज़मीन पर फेंक कर उन्होंने गुस्से से पैर में उड़स ली थी। हैरत से ये मंजर देखती खोला नीचे उतर आई थी। नज़रें जवेरिया बेगम और माज के चेहरों पर पड़ी तो और भी हैरान हुई। दोनों ही बेजाय परेशान होने के हंसी रोकने के चक्कर में बेहाल थे। अरबाज की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा था। मैं इसके पीछे पड़ी थी, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त की तरह ख्याल रखता था। मैं ही उल्टा सीधा सोचने लगी थी। अरबाज की शादी वाली रात मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। अगर अरबाज ना आता तो मैं मर जाती। जो हुआ मेरी वजह से हुआ। अरबाज से दूर करने के अलावा आप मुझे जो भी सज़ा देंगे वो मुझे कबूल है। उनके मिजाज को देखते हुए वो सारा माजरा एक ही सांस में सुना गई थी। कुछ पल खामोशी से उन दोनों के चेहरे जांचने के बाद सुभान सईद गोया हुए थे। अरबाज से अलग करने के अलावा जो भी सज़ा? जी, ऐनी चहकी थी जबकि अरबाज जो करना हुआ था। तो फिर दोनों एक साथ मेरे घर से निकल जाओ और मुझे आइंदा कभी शक्ल मत दिखाना। आखिरी जुमला बतौर ख़ास बेटे को देख कर अदा किया था। ये कैसी माफ़ी हुई? वो ठिठका। जैसी मर्ज़ी अब्बा, अब तो सब ठीक हो गया है। लोगों का तो काम है बोलना। क्या खाक ठीक हो गया है? उस बच्ची को देखो। उनके इशारे पर सबकी गर्दनें अपनी तरफ मुड़ती देखकर खोला सटपटा गई। एक तुझ नालायक ने जो किया वो कम था, जो अब वो दूसरा नालायक भी बच्ची का तमाशा बनाने पर तुला है। इसका सोचा कभी? ये ऊंचे घराने की बच्ची, इसे कैसी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी जब अपने शोहर को मामूली वेटर। यूँ मत कहें अंकल, वो तड़प उठी थी। आंखों से फिर एक झड़ी सी निकली थी। वो तो ऐसा है कि उसके साथ लम्हा भर को चलने वालों को भी खुद पर फ़ख्र होता होगा। घर के पिछली तरफ से अंदर दाखिल होता दाऊद खोला की बात सुनकर साकत रह गया था। मैं ही नाशुक्री करती रही थी। मैं उस ऊंचे घर की निचले दर्जे की बासी थी। उसने अपने छोटे से घर और बहुत बड़े दिल में मुझे सबसे ऊंची मसंद पर बिठाया था। मगर मैं एहसास कमतरी की मारी यकीनन इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। जिस बात की रो में बहती वो ना जाने और भी कितने खूबसूरत इजहार कर जाती, लेकिन यकदम ही गुमसुम सी होकर वो किसी एहसास में घिरती चौंक कर मुड़ी थी। दाऊद जो घर की पिछली तरफ से दाखिल हुआ था और अब धड़कते दिल के साथ दीवार के अकब में छुपा चेहरा निकाले उसकी बातें सुन रहा था, उसके मुड़ने पर बड़ा प्यारा सा मुस्कुराया था। कभी मुंह पर भी ऐसे इजहार कर दिया करो जालिम लड़की। उसे दिनों बाद अचानक अपने सामने देखकर सकते में आती वो उस पर से नज़रें नहीं हटा सकी थी। खोला की इस तरह यकटुक देखने पर इस बार दाऊद ने पोज मारने की गलती नहीं की थी, बल्कि ज़रा सा झुककर हाथ लहरा के बड़ी अदा से आदाब किया था। आदाब के बच्चे। जवेरिया बेगम भागती आई थी और उसके करीब पहुंचकर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। ऐसे कोई करता है? ना अता ना पता, मुंह उठाया और चल दिए। पता है हालात कैसे हैं, कैसे कैसे वहम दिल में उठ रहे थे। कुछ करने के नहीं रहे थे हम, जान आधी करके रख दी थी हमारी। अब वो अपना मुंह हाथों में छुपाए सिसकने लगी थी। अम्मा, बुरी तरह शर्मिंदा होते दाऊद ने उनके हाथों को थामना चाहा था, मगर नतीजतन दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खा बैठा। मगर इस बार थप्पड़ लगाते साथ ही वो उसके सीने से लग गई थी। यूं भी कोई करता है? कहाँ गया था तू? उसकी पेशानी चूमते हुए उन्होंने रूंधे हुए लहजे में पूछा था। मास के दोस्त के घर ठहरा था। एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर जाती खोला को देखकर उसने बताया था। मास तो सारा दिन साथ होता था मेरे। इसी इंकिशाफ पर सबकी गर्दनें मास की तरफ घूमी। हैरत सी हैरत थी। लेकिन जवेरिया बेगम ने सिर्फ गर्दन घुमाने पर इक्तफा नहीं किया था, उड़ाकर चप्पल भी रसीद की थी। और माँ की चप्पल का निशाना कभी खता हुआ है? सो मास कंधे पर पड़ने वाली चप्पल पर चिल्ला भी नहीं सका था कि दूसरी भी उड़ती हुई आई थी।
اب معاذ چپل کھا رہا تھا، جویریہ بیگم پیچھے پیچھے بھاگتی مار رہی تھی اور ارباز بغیر ان کے کہے ہی چپل اٹھا اٹھا کر دینے کا فریضہ نبھا رہا تھا۔ اے لڑکے، تم کہاں جا رہے ہو؟ حیرت سے سارا منظر ملاحظہ کرتے سبحان سعید نے جو اسے دبے قدموں اوپر جاتے دیکھا تو چونک گئے۔ اپنی بیوی کو منانے، سینہ پھلا کر کہتا داؤد ترنگ میں اس بار دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر بھاگا تھا، جبکہ سبحان سعید سر جھٹکتے اب ان سب پر دہاڑے تھے۔ کیا تماشا ہے! سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ معاذ کی ماں، تم جاؤ اور زبردست سے ڈنر کا انتظام کرو، ان کے دماغ میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے سہم کے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ اینی منمنائی تھی۔ یہ تو بتا دیں ابا، آپ نے معاف کر دیا؟ خولا داؤد کو معاف کر دے تو میں بھی تم لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ ہاتھ پشت پر باندھتے انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، جبکہ خولا کی باتیں یاد آنے پر ارباز اور اینی مطمئن ہو گئے تھے۔ خولا کب ناراض تھی؟ وہ تو خود شرمندہ سی داؤد کی منتظر تھی، جبکہ کچن میں خادماؤں کے ساتھ مصروف جویریہ بیگم کی پھرتی اور خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چند دنوں کی ایکسٹرا پریشانیوں کے بعد ساری زندگی کی پریشانیاں ختم ہوتی لگ رہی تھیں۔ داؤد کو چکن پلاؤ پسند ہے، ساتھ پودینے کا رائتا، ارباز کو آلو قیمہ، اور معاذ، اس کمینے کا تو قیمہ میں خود بناؤں گی۔ کوئی ناراض ہے؟ کمرے میں داخل ہوتا وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ جی آپ، لٹکے منہ کے ساتھ خولا منمنائی تھی۔ میری اتنی مجال ہے؟ اس سے جڑ کر بیٹھتے ہوئے داؤد نے لہجے میں مظلومیت بھری تھی۔ آپ کی تو اتنی مجال ہے کہ آپ مجھے اکیلے گھر میں چھوڑ کر چلتے بنے، اور تم اتنی بدگمان ہو کہ ایک بار دروازے سے جھانک کر بھی نہیں دیکھا اور دروازے کی کنڈی لگا لی۔ ساری رات باہر کھڑا سردی سے جمتا رہا میں۔ شاید تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، صبح بات کر لوں گا، یہی سوچ کر میں نے بھی دستک نہیں دی۔ اس انکشاف پر وہ دنگ ہوئی تھی، مگر اس صبح معاذ کہہ رہا تھا آپ نے رات کو اسے میسج کیا تھا کہ میں جویریہ آنٹی کے گھر آ جاؤں۔ آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مصیبت کی طرح نازل ہوئی ہوں میں آپ کی زندگی میں۔ دوپٹے سے ناک رگڑتی وہ پھر لمحہ یاد کرتی رونے کو ہو گئی تھی۔ یہ سب کہا تھا اس کمینے نے؟ داؤد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خولا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس صبح وہ کسی کام سے گھر آیا تھا، مجھے باہر بیٹھا دیکھ کر وجہ پوچھی جو میں نے بتا دی۔ پھر ہم نے یہ پلان بنایا کہ میں ہفتہ بھر غائب رہوں گا، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں میں یاد آتا ہوں یا تم خوشیاں مناتی ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا تم نے تو 3 دن میں ہی آنسوؤں سے کنویں بھر دیے۔ اماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ بہت ایموشنل ہیں، تمہیں روتا دیکھ کے فوراً سچ بتا دیتی۔ ہاں، امارا آنٹی اور قمر اور خاور کو سب پتہ تھا، تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر تمہیں یہاں سے لے نہ جائیں۔ انکشاف در انکشاف وہ دنگ رہ گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی۔ اس رات آپ سردی میں باہر کھڑے رہے، مجھے معاف کر دیں۔ میری وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑی، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس بات پر معافی مت مانگے جہاں غلطی میری ہے، ورنہ مجھے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں ناشکری ہوں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، جو حاصل ہے اس پر شکر نہیں کرتی، دوسروں سے حسد کرتی ہوں بس۔ یہ عادت جانے میں کچھ وقت لگے گا، میں شکر کرنا سیکھ جاؤں گی، تب تک شاید میں پھر آپ کی دل آزاری کر بیٹھوں۔ آپ آئندہ مجھے ڈانٹ دیجیے گا، تھپڑ کی بھی اجازت ہے اگر بدتمیزی زیادہ ہو، مگر ایسی سزا مت دیجیے گا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سر اس کے سینے سے لگائے وہ منتی انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتا اور خود کو اس وقت دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تصور کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی جویریہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا ایک ایک کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالے ٹھونسے۔ ان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھتے سبحان سعید زیر لب مسکرائے تھے۔ ابھی ارباز کے ولیمے کی بھی تیاری کرنی ہے، سبحان سعید اپنے آپ سے بولے۔ اینی خود میں سمٹی۔ سارا بری کا سامان رکھا ہے اور ولیمے کا جوڑا وہی گولڈن والا، اتنا خوب۔ ایک منٹ۔ ارباز ہاتھ اٹھا کر جویریہ بیگم کو مزید کچھ کہنے سے روک گیا۔ وہ خولا کی نیت سے آیا تھا، وہ خولا کو ہی دیں، اس پر۔ ایک منٹ۔ اس بار داؤد نے ارباز کی بات کاٹی۔ وہ تمہاری دلہن کی نیت سے آیا تھا، اس پر اینی کا ہی حق ہے۔ آپس میں لڑنے مت لگنا۔ جویریہ بیگم کو خوف ہوا۔ نہ تم لینے کو تیار ہو نہ تم۔ اتنا قیمتی سامان ہے، کیا کروں میں اس کا؟ میری والی کے لیے رکھ لیں، معاذ چہکا۔ تمہاری والی جانے کب آئے گی؟ جویریہ بیگم ہنسی۔ کیا مطلب کب آئے گی؟ آپ اجازت دیں، ابھی آ جائے گی۔ کہتے ساتھ ہی معاذ نے زبان دانتوں تلے دبا کر گڑبڑاتے ہوئے کینہ توز نظروں سے خود کو گھورتے باپ کو دیکھا تھا۔ کون ہے وہ؟ میں بتاتا ہوں۔ داؤد اور ارباز ایک ساتھ بولے تھے، پھر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ سعدیہ،
وہ حمیرہ۔ اس بار دونوں نے پھر ساتھ بولا، مگر پھر چونک کر معاذ کو بھی دیکھا تھا جس کا سر ہی نہیں اٹھ رہا تھا۔ کون سعدیہ؟ کون حمیرہ؟ میں نے اسے پڑوس والوں کی دانیہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر اڑتے دیکھا ہے۔ جویریہ بیگم کے حیرت سے کہنے پر خولا اور عینی نے مسکراہٹ دبا کر اپنے چھوٹے سے دیور کو دیکھا تھا۔ سب سے بڑے پر اسی کے نکلے ہیں مگر انویزیبل ہیں۔ سبحان سعید کے تبصرے پر سب کی رکی ہنسی پھوٹ پڑی تھی۔ سبحان سعید نے اس سے جو بات کہی تھی وہ اس پر بہت خوش تھا۔ مطمئن سا گنگناتا ہوا وہ کچن میں چلا آیا جہاں جویریہ بیگم ملازمین کے ساتھ کچن سمیٹ رہی تھی۔ جویریہ آنٹی سبحان سعید کے فیصلے سے خوش تو وہ بہت تھا مگر اب خود سے وہ بات انہیں کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ہاں کافی پینی ہے، میں بس بنا رہی ہوں۔ وہ ارباز کی رات کے کھانے کے بعد کافی پینے کی عادت سے واقف تھیں، تبھی بولیں تھینک یو، دراصل مجھے کچھ اور کہنا ہے۔ ہاں ہاں کہو، انہوں نے ملازمین کو جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے میرا ان فیکٹریوں کو سنبھالنے میں دل نہیں لگتا، اسی لیے میں نے بینک جوائن کیا ہے۔ ہاں، وہ اس بے وقت کی بات پر حیران ہوئی۔ معاذ بہت چھوٹا ہے، یوں بھی اس کا دھیان ایکٹنگ کی طرف ہے اور ابا میں ہمت نہیں رہی اس بھاگ دوڑ کی۔ تو آپ داؤد سے کہیں شرافت سے فیکٹریوں کی ذمہ داری اٹھائے اور بوریا بستر سمیٹ کر اس گھر میں تشریف لے آئے۔ شروع میں اٹک اٹک کر بولتا وہ آخر میں روانی سے کہتا ان کے تاثرات پر جھیپتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ پیچھے حیران کھڑی وہ سمجھی نہ سمجھی کے دور سے گزر رہی تھی۔ جب ارباز نے پھر کچن میں جھانکا، اور اگر وہ اکڑ دکھائے تو اسے یاد دلا دیجیے گا، میرے آگے اس کی نہ کبھی پہلے چلی ہے نہ اب چلے گی۔ ایک بار پھر وہ تیزی سے پیچھے ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بات سمجھ کر شدید خوشی کے احساس میں گھری وہ شکرانے کے نفل ادا کرنے بھاگی تھی۔ کب سوچا تھا آج کا سورج اس گھر میں اتنی خوشیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ ان کا داؤد یہاں آ جائے گا ہمیشہ کے لیے، ہر شکایت کا ازالہ کر دیا تھا سبحان سعید نے۔ دکانیں بند ہونے کا سلسلہ چل نکلا تھا، شٹر گرنے لگے تھے جس کے باعث روڈ کچھ زیادہ ہی اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ ایک بات کہوں، گردن ذرا پیچھے کو کرتا وہ کچھ اونچی آواز میں بولا تھا۔ کہیے، وہ بھی اس کے کان میں چیخی تھی۔ کہہ دوں؟ کہہ دیں۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ بڑا مرد ہونے کا تانا تو نہیں مارو گی؟ یہ وعدہ میں نہیں کرتی، وہ ہنسی تھی۔ پھر رہنے دو۔ اچھا نہیں کہوں گی میں یہ سچ۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ خولا آئی لو یو، سرخوشی کی کیفیت میں وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ کئی آتے جاتے لوگوں نے ٹھٹک کے اس ہواؤں کے دوش پر اڑتی موٹر سائیکل کو دیکھا تھا۔ کھلتے چہرے کے ساتھ وہ پھر اس کے کان میں منہ کر کے چلائی تھی۔ بہت فضول ہیں آپ۔ یقیناً ہوں، محبت بھی کی ہے تو اپنی بیوی سے۔ داؤد کے مزے سے کہنے پر بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے ان گلیوں کو دیکھا تھا، وہی اندھیرے میں ڈوبی بدبودار کچرے سے بھری گلیاں، مگر اس وقت وہ خود کو داؤد کی سنگت میں کہکشاؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ شخص کتنا خاص ہے، ایسی راہ گزر بھی اس کی سنگت میں کہکشاؤں سی لگتی ہے۔ چمکتی نظروں سے خولا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ داؤد، گھر قریب آتا جا رہا تھا جب وہ دھیرے سے بولی تھی۔ سنسان راستے کی وجہ سے داؤد آرام سے سن سکا تھا۔ ہاں، آئی لو یو ٹو، مدھم سے اظہار میں شدید جذبات تھے۔ رکتی موٹر سائیکل سے اترتی وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کہا نہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ صرف کہنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بائک سے اتر کے اب دروازہ کھولنے لگا تھا، جبکہ خولا کو کچھ وقت لگا تھا اس کی بات سمجھنے میں، اور پھر وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس کی پشت پر مکے رسید کرنا شروع کر چکی تھی۔ کتنے بے شرم ہیں آپ! جواب میں داؤد کے جناتی کہے نے گھر کے اداس ہوتے در و دیوار میں بھی زندگی سی بھر دی تھی۔ ابھی تمہیں پتہ ہی کتنا ہے۔ وہ باز نہیں آیا تھا۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ خولا بھی ہنستی چلی گئی تھی۔ جی تو یہ کہانی کمپلیٹ یہیں پر ہوتی ہے ختم، اس کی کوئی اور قسط نہیں آنی ہے۔ یہ ایک مکمل کہانی تھی اور کوئی قسط وار ناول نہیں ہے۔ قسط وار ناول ابھی ہم شروع نہیں کریں گے، ابھی ہم ایسی ہی کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں شیئر کریں گے اور تھوڑے سے وقفے کے بعد کوئی طویل ناول ہم شروع کریں گے۔ انشاءاللہ جلد کوئی اچھی سی چلبلی سی کہانی لے کر پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔